السلام علیکم فرینڈز آج ہم عشق یارم کی لاسٹ ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگ پلیز ناول سنیے گا ضرور اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی اور یہ ناول کیسا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے نیکسٹ ناول بھی کمنٹس میں بتا دیجیے گا، پھر میں وہ سٹارٹ کروں گی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے میری، پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے، شیئر بھی کریے۔ تو آج میں اس کی لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں۔ پھر یارم کے خون سے اس لڑکی کی زندگی بچ گئی تھی جس کی یارم کو بھی بہت خوشی تھی۔ خون دیتے ہی لڑکی کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا، جبکہ یارم رویام کے پاس روم میں لوٹ آیا۔ اس دوران رویام کو ہوش نہ آیا۔ یارم 2 گھنٹے تک باہر رہا۔ اس بوڑھے چچا نے ایک پل کے لیے بھی رویام سے نظریں نہ ہٹائی تھیں اور اس کے خون دینے کے بعد بار بار اس کا شکریہ ادا کرتا رہا، جیسے اس لڑکی کا نوکر نہیں بلکہ باپ ہو۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس لڑکی سے بہت اٹیچ تھا، ورنہ وہ اس کے لیے یوں روتا نہیں۔ خون دینے کے بعد نرس نے کمرے میں آ کر اسے بتایا تھا کہ وہ لڑکی بچ گئی۔ تمام ڈاکٹرز نے اس کا شکریہ ادا کیا، وہ اس مشکل وقت میں ان کے کام آیا تھا، ورنہ یقیناً خون کا انتظام ہونے تک اس لڑکی کی جان چلی جاتی۔ شاید اللہ نے یارم کو اس لڑکی کی جان کا وسیلہ بنایا تھا۔ سچ میں اس لڑکی کو خون دے کر خوشی ہوئی تھی اسے۔ اس کی عمر 19-20 سال کے قریب تھی اور دیکھنے میں بہت معصوم لڑکی تھی۔ شاید اس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ بوڑھا آدمی بھی اب پرسکون تھا اور بہت بار آ کر یارم کا شکریہ ادا کر چکا تھا۔ اس کے بار بار شکریہ ادا کرنے پر یارم نے بھی اس لڑکی کی عیادت کے لیے جانے کا سوچا تھا۔ رویام کو آج بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اسے درد شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا۔ جب ڈاکٹر نے اسے انجیکشن دیا، وہ اس کے سینے میں چھپ گیا۔ اس کا ننھا سا ہاتھ نیلا پڑنے لگا تھا، لیکن ڈاکٹرز کو اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ جگہ جگہ سوئیوں کے سرخ نشان بنتے جا رہے تھے۔ اس کا پورا وجود آہستہ آہستہ زرد پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اب اس کی جان کو خطرہ ہے، کبھی بھی آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے اسے۔ وہ لوگ رویام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے دعاؤں کے۔ سب لوگ اداس تھے۔ وہ روز رویام سے ملنے آتے، لیکن اس کے کمرے میں قدم بھی نہ رکھتے۔ شاید ان سب کے لیے رویام کو یوں دیکھنا آسان نہیں تھا۔ وہ سب بے بس تھے، خاموش تھے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ درد تو اس دن کے بعد نظر ہی نہ آیا۔ یقیناً واپس آ کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ہوگا۔ اسے کیا فرق پڑتا تھا کہ اس کے بون میرو سے کسی کو زندگی مل سکتی ہے، کوئی جی سکتا ہے، کسی کا ہنستا کھیلتا گھرانہ بچ سکتا ہے، کسی کی ممتا پرسکون ہو سکتی ہے۔ لیکن اسے تو اپنی ضد سے مطلب تھا جو اس کے لیے اس کا سکون تھی۔ اسے بے بس کر کے وہ بہت مطمئن تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آؤ بیٹا، وہاں کیوں رکے ہو، اندر آؤ، چچا نے خوشی سے کہا۔ پری بیٹا، یہ یارم ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اسی نے وقت پر آپ کی جان بچا لی، ورنہ میں بوڑھا جانے کیا کرتا۔ یہی ہے وہ فرشتہ جسے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا، چچا نے خوشی سے تعارف کروایا۔ میں کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ایک عام سا انسان ہوں۔ مجھے انسان ہی رہنے دے چچا، اور میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ چچا کے الفاظ پر یارم نے کہا تو پری مسکرائی۔ آج کے زمانے میں کون کرتا ہے کسی انجان کی مدد؟ آج کل تو کوئی اپنوں کی مدد بھی نہیں کرتا۔ ہم نے خون کا انتظام کر رکھا تھا، لیکن وہ آدمی میرے شوہر کا جاننے والا تھا اور ابھی میرے ٹریٹمنٹ میں 1 ہفتہ باقی تھا، اس لیے میرے شوہر دوسرے ملک چلے گئے۔ میرے شوہر تو خود مجھے خون دینے والے تھے، لیکن ان کا خون مجھ سے میچ نہیں ہوتا، ورنہ شاید وہ اپنا سارا خون میری رگوں میں اتارنے میں 1 سیکنڈ نہ لگاتے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری زندگی بچا لی، ورنہ پرسوں رات تو میں سچ میں مر جاتی، اور آج کل میرے شوہر گھر پر بھی نہیں ہیں۔ وہ میری اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے سعودیہ گئے ہیں۔ کسی نے بتایا ہے کہ وہاں اس بیماری کا علاج ہے، لیکن ڈاکٹر نے مجھے سفر کرنے سے منع کر دیا، سو میں یہیں چچا کے پاس پڑی تھی۔ وہ مسکرا کر یارم سے بولی، تو یارم بھی نرمی سے مسکرایا۔ آپ کو بیماری کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اس کا علاج۔ میری بیماری کا تو مجھے خود بھی نہیں پتہ نہیں کون سی بیماری ہے، بس خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اور میں موت کو قریب سے ٹچ کر کے واپس آ جاتی ہوں، پھر یہ شاکٹر میرا علاج کرتے ہیں اور آپ جیسے نیک لوگ میری زندگی بچا لیتے ہیں۔ اس کا انداز بہت بچکانا تھا۔ یارم کو ہنسی آ گئی۔ چلو شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، اب مجھے چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو ہوش آ گیا ہو۔
یارم مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا۔ ارے میں نے تو آپ سے پوچھا ہی نہیں، آپ یہاں کیوں ہیں؟ آپ کا بیٹا بیمار ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ ہاں میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے، اس کا علاج کروا رہے ہیں ہم، لیکن ڈاکٹر کی طرف سے جواب مل گیا ہے، بس تم دعا کرنا کہ میرا بیٹا بچ جائے، ورنہ وہ ذرا سا مسکرا کر اسے ریان کی حالت بتانے لگا۔ یا اللہ رحم، انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کا محافظ ہوتا ہے۔ آپ نے بنا کسی نفع کے میری اتنی مدد کی، انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور اللہ کرے گا، اور میرے بھتیجے کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا تو یارم نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم دعا کرنا، زندہ دل لوگوں کی بہت دعائیں لگتی ہیں۔ وہ اداسی سے بولا، میری ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو ہمت اور حوصلہ دے اور میرے بھتیجے کو زندگی۔ وہ اسے پری کے سر پہ ہاتھ پھیرتا باہر نکل آیا۔ روح اپنا خیال رکھنا، دعائیاں وقت پر لو، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ میں یہاں ریان کے ساتھ ہوں، اس کا خیال رکھ رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھو، ہمارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ روح جب سے آئی تھی روئے جا رہی تھی، لیلا نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنی دوائی نہیں لے رہی۔ سب اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن جیسے جیسے ریان کی حالت بگڑ رہی تھی وہ دو پل رو رو کر پل پل وہ مر رہی تھی۔ یارم مجھ سے ریان کو اس حال میں نہیں دیکھا جاتا، پلیز آپ کچھ کریں نا، کچھ تو ایسا کریں کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ آپ تو ڈان ہے نا، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو کیا آپ نے اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتے آپ؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سوال کر رہی تھی۔ میں گینگسٹر ہوں، نعوذ باللہ، کوئی خدا نہیں، زندگی اور موت کا اختیار اوپر والی ذات کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ریام کو کچھ نہیں ہوگا، میں ریام کے ساتھ ہوں، روح اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن تمہاری حالت مجھے دن بہ دن مار رہی ہے۔ روح ریام کے لیے میں ہر ممکن کوشش کر تو رہا ہوں، لیکن تم اس طرح سے رہ کر اپنا خیال نہ رکھ کر میری ہمت توڑ رہی ہو، مجھے بے بس کر رہی ہو۔ میں ہارنا چاہتا ہوں لیکن وقت سے پہلے نہیں، کم از کم اس سفر میں ہار تک تو میرا ساتھ دو، شاید اس سفر میں جیت ہمارے مقدر میں لکھی ہی نہیں ہے۔ یارم آپ نا امید نہیں ہو سکتے، اس کے الفاظ نے روح کو تڑپا کر رکھ دیا۔ میں نا امید نہیں ہوں روح، مجھے پتہ ہے میرا اللہ میرے بچے کو بچائے گا، لیکن تم نے اپنی حالت دیکھی ہے روح، میں اس ذات کے سامنے کس کس کے لیے ہاتھ پھیلاؤں؟ اگر میں اپنے بیٹے کی زندگی مانگ رہا ہوں تو مجھے ابھی صرف اس کو مانگنے دو، تم اپنی زندگی ختم کرو، بس اس پر یقین رکھو، بے شک وہ قات سے بڑھ کر نوازتا ہے، وہ قادر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، بے نیاز ہے۔ تمہیں تو مان تھا نا کہ اللہ تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہے، تم سے بے شمار محبت کرتا ہے، تو پھر اس سے نا امید ہو کر کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ اگر آنسو بہانے ہی ہیں تو جا کر سجدے میں بہاؤ، وہ سجدے میں بہائے آنسو کو پسند کرتا ہے، اس سے مانگو اور بے شمار دے گا وہ اسے سمجھا کر ایک بار پھر ریان کے قریب آیا تھا، جو آج بھی ان سے انجان بہت خوش و خواص سے دور تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ریان کے قریب سے اٹھ کر صوفے پر آیا۔ ابھی اس سے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ رات کے وقت دروازہ لاک کر دیتا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے چچا زخمی حالت میں تھے۔ بیٹا پری کو بچا لو، وہ گنڈے اسے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اسے بچا لو، وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے، رحم کرو بیٹا، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کی جان بچا سکوں، لیکن کل کو میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا کہ میں اس کی بیوی کو 4 دن نہ سنبھال سکا؟ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے بچا لو، وہ لوگ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ چچا روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ جب یارم نے ان کا ہاتھ تھام لیا، آپ ریان کے پاس رکے، پری کو کچھ نہیں ہوگا، انہیں دلاسا دیتا اس جانب چلا گیا جس طرف چچا اشارہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ پری کو زبردستی گاڑی میں ڈال رہے تھے، وہ بالکل بے ہوش تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کرتے یارم ان تک پہنچ چکا تھا، ان کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس نے زمین پر پڑا لوہے کا پائپ اٹھا کر ان کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ 4 لوگ تھے، شاید ان کا تعلق کسی بھی گینگ سے تھا۔ ان میں سے ایک نے یارم کے بازو پر کوئی انجیکشن لگانے کی کوشش کی، جو یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے انجیکشن میں موجود نہ جانے کون سی دوائی کو انجیکشن پوش کر کے ضائع کر دیا۔ تم مجھے یہ بے ہوشی کی دوائی دینے والے تھے، لیکن تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کون سی دوائی دوں گا؟ وہ انجیکشن میں ہوا میں بڑھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ آدمی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ موت کی دوا، یہ فضا ایک سیکنڈ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ وہ اسے کنٹرول کرتے ہوئے اس کے گردن کے بالکل قریب انجیکشن لگا گیا۔ اور یہ بات وہ نہیں جانتا تھا کہ انجیکشن میں ہوا بڑھنے سے انسان کی موت کو ایک پل بھی نہیں لگتا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ تڑپنے لگا۔ چھوڑ دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ کون ہو تم لوگ، اس لڑکی کو اغوا کیوں کر رہے تھے؟ اور وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب ان سے مکمل بات بتانے لگے۔ ہمارا تعلق زوب گینگ سے ہے، اس لڑکی کا شوہر ہمارے لیے کام کرنے والا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اس نے انکار کر دیا، اور ہم اسے منانے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن وہ سیدھے طریقے سے مان نہیں رہا۔ ہمارے لیڈر کو اس کی وجہ سے 35 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے، اور اپنے لیڈر کو اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم اس لڑکی کو اغوا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس
اس لیے ہم اس لڑکی کو اغوا کر کے اسے اپنا کام نکلوائیں گے، اور عربی زبان میں پوری تفصیل اسے بتا چکا تھا۔ یارم زیادہ کام کی گہرائی تک نہ گیا، صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ زوگ گینگ کے ممبر تھے جو یقیناً اچھے کام نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کا حساب بات پر رکھ کر وہ پری کو صحیح سلامت واپس لے آیا تھا۔ چچا کی جان میں جان آئی۔ پری کو نہ جانے کون سی دوائی دی گئی تھی کہ اسے ابھی تک ہوش نہ آیا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھی، یہی ان کے لیے سب سے اچھی بات تھی۔ لیکن اندر آتے ہی ڈاکٹر نے اسے یہ خبر دی تھی کہ ریام نہیں رہا، وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ریام کا آپریشن ابھی بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس آپریشن کے لیے بون میرو موجود نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، ریام کی سانسیں رکنے لگی ہیں۔ وہ سب لوگ اسپتال میں موجود تھے، یارم ریام کے پاس تھا، بالکل بے ہوش بے سود تھا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس کی سانسیں رکنے لگی ہیں، اس کا بیٹا مرنے والا تھا۔ وہ سب لوگ خاموشی سے اس کی آخری ٹوٹی ہوئی سانسیں دیکھ رہے تھے، نہ جانے کون سی سانس آخری ہوگی۔ اچانک ریام لمبی لمبی سانسیں لینے لگا، اس کے قریب بیٹھی روح بری طرح مچلتی تھی۔ جب یارم نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھیج دیا، شاید وہ بھی اس چیز کو قبول کر چکا تھا۔ ہیزر، شارف، مسمہ، لیلا سب رو رہے تھے، وہ اس چھوٹی سی جان کو کھونے جا رہے تھے ہمیشہ کے لیے۔ پتہ نہیں اس کی کتنی سانسیں بچی تھیں، آنکھوں سے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روح اونچی اونچی آواز میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، سب کا ضبط جواب دے چکا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا تھا، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ڈاکٹر تیزی سے اندر آئے، اٹھا کر اسے باہر لے جانے لگے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو میرے بچے کو؟ روح نے تڑپ کر ان سے ریام کو لینا چاہا۔ آپریشن تھیٹر میں بس اتنا جواب دے کر حسن ریام کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا، اس کے پیچھے وہ سب کمرے سے باہر نکلے۔ جب زخمی حالت میں ترکشم کو شرٹ اتارتے اندر جاتے دیکھا، ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں بولا۔ ان سب کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ سب خاموشی سے آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ڈاکٹر آ کر یارم کے قریب رکا۔ دیکھو یارم، یہ آپریشن بہت خطرناک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں ان کاغذات پر سائن کرنا ہوگا۔ اگر آپریشن کے دوران ریام کو کچھ ہوتا تو ہسپتال اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی بے ہوش و خواص بھلائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں مزید پریشان کر دیا۔ آپ آپریشن کریں، ہمیں یقین ہے ہمارے ریام کو کچھ نہیں ہوگا، ہم تو ویسے بھی اپنی امید ہار کے بیٹھے تھے۔ ہیزر، جو اتنے دنوں سے یارم سے بالکل بات نہیں کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، آج اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہمت دیتا ہوا بولا، ہاں ڈاکٹر، آپریشن کر دے، دیکھیے گا ہمارا ریام بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ شارف نے اپنے ہاتھ ہیزر کے ہاتھوں سے نکال کے کہا، تو یار رحمان نے اداسی سے مسکرا کر ان کاغذات پر سائن کر دے، اب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ روح جائے نماز بٹھا کر مسلسل اپنے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اسے یقین تھا کہ اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی تمام تر ہمت ہار بیٹھے تھے کہ اللہ نے نہ جانے کہاں سے امید کی کرن روپ میں درد کو بھیج دیا، پتہ نہیں کیا سوچ کر اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ وہ پتھر دل شخص تو شاید اپنے لیے بھی کچھ نہ کرے، یارم کی زندگی بچانے کے لیے اس بون میرو ٹرانسفر کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس شخص کے لیے بھی دعائیں مانگ رہی تھی کہ جو اس کے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا یہ آپریشن اس کے لیے بے حد خطرناک ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی اسے 2 گولیاں سینے میں، ایک گولی کمر پر لگی، اور اس کا بون میرو اس کی کمر سے ٹرانسفر کیا جائے گا، جو بے شک بے حد تکلیف دہ ہوگا، لیکن وہ یہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ ان کے بیٹے کے لیے وہ خود اس اذیت سے لڑنے کو تیار ہو گیا تھا، تو روح کیسے نہ اس کے لیے دعائیں مانگتی۔ وہ سب باہر بیٹھے آپریشن تھیٹر کے باہر جلتی بتی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آتے یا نرس اندر جاتی، عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی، لیکن ان سب کے لبوں پر تو بس ایک نام تھا، ریام۔ آپریشن ختم ہوا، ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر عجیب تھکن تھی۔ یارم اٹھ کر حسن کے سامنے آ کر رکا، وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، بس خاموشی سے یارم کو دیکھ رہا تھا۔ یارم کی سانسیں رکنے لگی، کسی بری خبر کے خوف سے یارم کی آنکھ سے آنسو گرا، وہ سچ میں اس کے یہ الفاظ نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن حسن کچھ بھی نہیں بولا، بس مسکرا کر ذرا سا سر کو خم دیا۔ یارم کی جان میں جان آئی تھی۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، کچھ دیر میں ریام کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، ہمارا ریام اب ٹھیک ہے۔ حسن نے بہت خوشی سے ان سب کو یہ خوشخبری دی تھی، اور یارم کو گلے سے لگا۔ لیلا تو خوشی سے ہیزر کے اوپر ہی چڑھ گئی تھی۔ چلو شارف، پہلے صدقہ دیتے ہیں، پھر ریام سے ملیں گے، مسمہ نے اسے یاد دلایا، تو وہ ہاں میں سر ہلاتا یارم سے پوچھ کر چلا گیا۔ روح شکرانے کے نوافل ادا کرنے جا چکی تھی۔ اچھا حسن، وہ کیسا ہے؟ یارم نے ڈر کا پوچھا۔ یار وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا مطلب اس کو پہلے ہی گولیاں لگی تھی اور پھر بون میرو دینا، یہ ایک بہت خطرناک آپریشن تھا، صرف ریام کے لیے ہی نہیں بلکہ در کے لیے بھی۔ ابھی اسے ہوش نہیں آیا، دعا کرو اس کی کمر کی ہڈی آپریشن سے متاثر نہ ہوئی ہو، ورنہ شاید وہ کبھی اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گا۔ حسن نے یارم کو درک کی ساری کنڈیشن بتائی تو یارم کو افسوس ہوا تھا۔ وہ آج جس حالت میں تھا اس کے بیٹے کی وجہ
سے تھا۔ ویسے اسے گولیاں کس نے ماری؟ یارم نے سوال کیا۔ وہ سٹا کھیلتا ہے اور یہ اس کا پیشہ ہے، کالی زبان ہے اس کی، دشمنی لوگوں سے اس کی دشمنی ہے، وہ انسان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گینگ سے لے کر بڑے سے بڑا گینگ دشمن ہوتا ہے اس کا، اسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سوریا کیا تھا؟ پری کی بیماری کا پتہ کرنے، وہاں بھی اس کے بہت سارے گینگز کے ساتھ 36 لوگ اس کے دشمن بن گئے تھے۔ بس اب تم دعا کرو کہ ٹھیک ہو جائے۔ اس لڑکی کو کیا ہے؟ یارم نے پوچھا۔ اس کا خون جم جاتا ہے، 6 ماہ پہلے وہ برف کے طوفان میں پھنس گئی تھی، اسے فوبیا ہے، جب بھی اسے وہ سب یاد آتا ہے ڈر سے اس کا خون جمنے لگتا ہے، اور پھر وہ ڈر اس کی سانسوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا ڈر اس کی جان بھی لے سکتا ہے۔ جب یہ ڈر اس پہ حاوی ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے اس کا یہ ڈر ختم کرنا ہوگا، اور ڈر اسی سلسلے میں سعودیہ گیا تھا، وہاں اس پر حملہ ہو گیا اور وہ بیچارہ 12 دن تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا۔ ہوش میں آتے ہی وہ ریام کے لیے واپس آ گیا، کیونکہ وہ ریام کے سرجن کو پہلے ہی بتا گیا تھا کہ وہ 2-3 دن میں واپس آ جائے گا، لیکن اس حادثے کی وجہ سے نہ آ سکا۔ آج ہی ڈاکٹر من نے مجھے یہ بات بتائی، وہ بہت مشکل سے وقت پر ریام کے لیے واپس آیا ہے، ہم اس کنڈیشن میں آپریشن نہ کرتے لیکن ریام کی زندگی کو خطرہ تھا۔ شکر ہے سب ٹھیک ہے، اب بس درک بھی ٹھیک ہو، آمین، یارم نے بے ساختہ کہا تھا۔ وہ اس کے بیٹے کے لیے واپس آیا تھا، اس کا جانا اس کی مجبوری تھی، ورنہ شاید وہ یارم کو جھکنے کے لیے بھی نہ کہتا، شاید وہ اچھا بننا ہی نہیں چاہتا تھا، اسے خود سے جڑے رشتوں سے محبت تھی لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، بہت الگ تھا وہ، لیکن یارم کو آج پہلی بار وہ بہت اچھا لگا تھا، اس کے لیے بھی یہ رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں، آج اپنے اندر اس نے یہ بات ثابت کر دی تھی۔ درگشم یہاں دوسرے میں بری حالت میں ہے، ہمیں ایک بار اسے ملنا چاہیے، یارم نے اس سے آ کر کہا۔ مجھے نہیں لگتا یارم کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے، شارف بھائی اور ہیزر ماموں کہہ رہے تھے کہ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے اس کی بیوی کی زندگی بچائی ہے، مطلب اس نے آپ کا احسان اتارا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے وہاں جانے سے ان کو ذرا بھی خوشی ہوگی، انہوں نے ہمارے لیے جو کیا ہے وہ ہم بھلا نہیں سکتے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں بار بار ان کے سامنے جانا چاہیے، روح نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ تو یارم کو آج پہلی بار یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ کوئی انسان دوسرے انسان پر کوئی احسان نہیں کر سکتا روح، نہ تو میں نے کوئی احسان کیا ہے اور نہ ہی اس نے کوئی احسان کا بدلہ چکایا ہے، فی الحال تو وہ جانتا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس کی بیوی کی زندگی بچائی ہے، وہ یہاں ہمارے ریام کے لیے واپس آیا ہے، اسے بچانے کے لیے آیا ہے، وہ ریام کے سرجن کو پہلے بتا چکا تھا کہ وہ 2 دن میں واپس آ جائے گا، لیکن وہاں اس پر حملہ ہو گیا جس کی وجہ سے 12 دن تک وہ بے ہوش رہا، صرف ریام کے لیے واپس آیا، اتنی بری کنڈیشن میں اسے بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا۔ تم اندازہ بھی لگا سکتے ہو کہ اگر اس آپریشن میں اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ذرا بھی افیکٹ ہوا تو وہ ساری زندگی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ریام کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، وہ برا بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا دل اسے برا بننے نہیں دے رہا، میرے خیال میں ہم دونوں کو چلنا چاہیے اس سے ملنے کے لیے، اور اگر انہوں نے ہم سے ملنے سے منع کر دیا یارم تو کیا ہوگا؟ کچھ رشتوں کی شروعات خود کرنی پڑتی ہے روح، ہمیں رشتوں کا احساس دلانا پڑتا ہے، وہ تمہارے بابا کی ناجائز اولاد ہو سکتا ہے لیکن تمہارا ناجائز بھائی نہیں ہو سکتا، اس نے ریام کو بون میرو اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ میرا کوئی احسان اتارنا چاہتا تھا، بلکہ اس نے ریام کو بون میرو اس لیے دیا کیونکہ وہ تمہارا بیٹا ہے، تم اہم ہو اس کے لیے روح، یارم نے اسے سمجھایا، تو روح نے ہاں میں سر ہلایا، کچھ کہنے کو الفاظ تھے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کس طرح سے ریاکٹ کرے گا ان دونوں کے وہاں جانے پر، لیکن یارم کی بات غلط نہیں تھی، وہ اس کا بھائی تھا اور وہ اس سے اس بات کا احساس دلانے کے لیے تیار تھی، وہ اس کے باپ کا نام ناجائز بیٹا تو ہو سکتا تھا لیکن اس کا ناجائز بھائی نہیں، وہ دونوں درک کے کمرے کے باہر کھڑے تھے، اسے ہوش آ چکا تھا لیکن فی الحال وہ کسی سے بھی ملنے کے موڈ میں نہیں تھا، اندر کمرے میں اس کے ساتھ اس کی بیوی اور شاید چچا تھے، اس نے آہستہ سے دروازے کی ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا تو بیڈ پر پری کو اس کے سینے سے لگے آنسو بہاتے دیکھا، ان دونوں کے اچانک آنے پر بہت اچھی خاصی شرمندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنی شرمندگی ایک طرف رکھ کر بتانے لگی کہ میں انہی کے بارے میں بات کر رہی تھی، انہوں نے ہی مجھے بچایا ہے اور آج سے یہ میرے بھائی ہیں، یہاں ہسپتال میں ان کا بیٹا ایڈمٹ ہے، اللہ اس کو شفا دے، اور آپ تو میرے رومی کی ماما ہیں نا، میں اور رومی مل چکے ہیں یہیں ہسپتال کے روم میں، اس کو ڈرپ لگی تھی، اس نے آپ کو نہیں بتایا،
میرے بارے میں بے وفا صنم اپنی دوست پری کا نام بھی نہیں دیا ہوگا اس نے۔ اور روح کو دیکھ کر بولی تو یارم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہمارے بیٹے کا آپریشن ہو گیا ہے اور ماشاء اللہ سے کامیاب بھی رہا ہے، اور بے فکر رہو، اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ خڑوس بیان قید کر رکھا ہے نا، فکر نہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ یارم نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ ڈمپل کی نمائش کی۔ پری کو یاد تھا درک نے کہا تھا کہ رومی کا باپ بہت مغرور انسان ہے، وہ اس سے بون میرو لینا ہی نہیں چاہتا، لیکن پری کو تو یارم ایسا بالکل نہیں لگا تھا۔ خیر وہ پرانی باتیں تھیں، ان سب کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اب حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کا مسیحا تھا۔ فی الحال تو ہم تمہارے شوہر کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بیٹا زندہ ہے۔ اگر یہ وقت پر ریام کو بون میرو نہ دیتا تو شاید ہم اسے کھو دیتے، یارم نے نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پری نے خوشگوار حیرت سے درک کی جانب دیکھا۔ کیا سچ میں آپ نے رومی کو بچایا؟ میرا رومی اب بالکل ٹھیک ہے۔ ہائے، میں کب ملوں گی اپنے رومی بیبی سے؟ وہ یہ اسپتال میں ہی ہے؟ تو میں دوڑ کر ملا ہوں۔ اور وہ درک کو دیکھتے ہوئے اجازت مانگ رہی تھی۔ ہاں وہ اسپتال میں ہے، تم جا کر اس سے مل لو، وہ درک کو دیکھتے ہوئے جواب بولا تو دور تک اس نے اس کو گھورا۔ یار خود دیکھا تھا، یہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی نظریں کہہ رہی تھی کہ تم کون ہوتے ہو میری بیوی کو اجازت دینے والے؟ ارے درک اتنا بھی کیا پریشان ہونا، وہ میری بہن ہے، رشتے میں اتنا حق تو بنتا ہے میرا۔ یارم کے انداز میں ایک مان تھا جسے محسوس کر کے پری مسکرائی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ باتیں کریں، میں جا رہی ہوں اپنے رومی کے پاس۔ وہ ان دونوں کی باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے باہر بھاگ گئی تھی۔ ایک تو ویسے بھی اسے بورنگ قسم کی باتیں پسند بھی نہیں تھی، اسے تو بس ریام کی باتیں پسند ہیں جنہیں سمجھنے اور سننے میں اسے بے حد مزہ آتا تھا۔ میرے خیال میں آپ تم لوگوں کو بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس کا انداز بہت ہی روٹھا تھا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، روح نے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تو آج پہلی بار اس نے اتنے غور سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے یہ صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ تمہارے شوہر نے میری بیوی کی جان بچائی، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی، وہ بہت سرد انداز میں بولا، جبکہ روح اور یارم دونوں جانتے تھے کہ بات اسے بھی پتہ چلی ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں اس بات کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں؟ میں تو اور کسی بات کا شکریہ ادا کرنے والی تھی، روح نے مسکرا کر کہا۔ تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا، نہ جانے کیوں وہ اسے نظریں چرا رہا تھا۔ بچپن میں جب میں 4 سال کی تھی ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی، اور میں جانتی ہوں اس حادثے میں مجھے بچانے والے آپ نے ہی مجھے بچایا تھا، میں اس دن کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہمیشہ ایک مضبوط کا حصار میری گرد کھینچنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اس دن کے یارم کے دشمن راشد نے مجھے قبر میں دفنا دیا، آپ نے یارم کو فون کر کے بتایا کہ میں کہاں ہوں، میں اس دن کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ آپ نے مجھے شونو جیسا دوست دیا، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ آپ نے سوئٹزرلینڈ میں میری جان بچائی، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ ہمارا رشتہ قبول نہ کرتے ہوئے بھی ہمیشہ بھائیوں کی طرح میری حفاظت کرنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اور ریام کو بچا کر آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، ہم پر ماموں کا فرض ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو صحت یاب کرے۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑی آنسو بہا رہی تھی، لیکن وہ خاموشی کے بنا کوئی تاثر دیے اسے یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ اس سے بات ہی نہ کر رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خاموشی سے باہر نکلنے لگی۔ میں نے تمہارے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کیا، سمجھی تم، اور تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میری حقیقت یہ ہے کہ میں گندی نالی کا کیڑا ہوں، تمہارے باپ کی ناجائز اولاد ہوں، میرا کوئی وجود نہیں، اور کسی بھی عزت دار شخص کو مجھ سے رشتہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے الفاظ نے روح کے قدم دروازے پر روک دیے۔ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی، وہ اس سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ میرے بھائی ہیں اور یہ بات مجھے آپ سے پوچھنے کی یا آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ چلیں یارم، ریام اپنی مامی کو تنگ کر رہا ہوگا، روح نے مسکرا کر کہا۔ تو یارم بھی اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ خاموشی سے دروازے کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی لیکن چہرہ بے تاثر تھا۔ ریام کی آنکھ کھلی تو روح اور یارم اس کے بے حد قریب بیٹھے تھے۔ وہ کتنی دیر ان دونوں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے دوسری بار ہوش آیا تھا، پہلی بار ہوش آنے پر وہ آگے پیچھے دیکھتا، ایک بار پھر سے گہری نیند میں اتر گیا۔ پری کتنی دیر اس کے جاگنے کا انتظار کرتی رہی، اور پھر نرس نے آ کر درک کے بلاوے کا بتایا تو اسے جانا پڑا۔ لیکن اس بار جب ریام کو ہوش آیا تو وہ سب کو پہچان رہا تھا۔ فی الحال کسی سے مخاطب تو نہ ہوا تھا، لیکن روح اور یارم کا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ وہ بے حد پرسکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی میٹھی سی آواز ان کے کانوں میں گونجی، بابا آپ نے میری ماما تے کندھے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ بابا آپ نے میرے ماما کے کندھے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ وہ ناراضگی سے پوچھ رہا تھا۔ یارم نے بے اختیار مسکراہٹ روک کر روح کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ہوش میں آتے ہی جالسی شروع ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں یہ جل ککڑ
کس پر گیا تھا، بلکہ جل ککڑا کہنا چاہیے اس کو، جو اپنی ماں کے قریب اپنے باپ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہٹا دیا ہاتھ میرے باپ، بس جلدی سے ٹھیک ہو جا، تیرا باپ تیرے بغیر نہیں رہ پاتا۔ وہ اس کا ننھا سا ماتھا چومتا بے حد محبت سے بولا۔ ریام میرے بچے، آپ کو کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ روح نے اس کا ننھا سا ہاتھ ملتے ہوئے محبت سے پوچھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی اس کا پورا جسم درد کر رہا ہوگا، کیونکہ خون کی کمی پوری ہوتی ابھی وقت لگے گا۔ بلڈ کینسر کوئی چھوٹی سی بیماری ہرگز نہیں ہے، اس میں خون پورا ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے۔ ریام نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا، جس پر سوئیوں کی وجہ سے بہت سارے نیل پڑے تھے، جبکہ باقی اس کا سارا جسم دوائیوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے فی الحال درد سے بے خبر تھا۔ یہاں پہ درد ہو رہا ہے، اس نے اپنا ہاتھ اس کو دکھاتے ہوئے کہا۔ روح نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بس میری جان، اب آپ کو کوئی درد برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ فیور بھاگ گیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میرے بیٹے کا فیور بھاگ گیا ہے، اب ہم تمہیں گھر لے کر جائیں گے اور پھر تم جیسے چاہے ویسے ہی رہنا، پہلے کی طرح کھیلو گے اور پھر اپنے شونوں کو اپنے ساتھ بہت سارا وقت گزارو گے۔ روح نے خوشی سے کہا تو ریام کے چہرے کے دونوں ڈمپل نمایاں ہوئے۔ سچی ریام اپنے دائے گا شونوں کے پاس؟ سچی ریام اپنے گھر جائے گا شونوں کے پاس؟ وہ بے حد خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جب اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما، سچ میں گھر جانے کی بات پر بہت خوش تھا۔ وہ شاید ہسپتال میں رہ کر وہ اکتا چکا تھا، اور اب وہ روح کو گھر جانے کے بعد کی پلاننگ بتا رہا تھا۔ کتنے کام تھے اسے کرنے کے لیے، آج جو کام سے ریام نے بتائے تھے، اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا بیٹا تو بہت ہی مصروف انسان ہے۔ جبکہ یارم خاموشی سے اس کے قصے سن رہا تھا، جو کہ بہت مزے کے تھے۔ چڑیا کے لیے پانی رکھنا، ان کے برڈز ہوم کی صفائی کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، شونوں کا خیال رکھنا، شونوں کے ساتھ کھیلنا، ان کو نہلانا۔ کتنے کام تیرے ریام کو تو بس یہ پتہ تھا کہ وہ پودوں کے ساتھ اس نے چند برڈز ہوم لگائے تھے کہ پرندے دھوپ سے بچ کر یہاں آرام کر سکیں۔ لیکن ریام تو ان کا بھی خیال رکھتا تھا، اور ان سب چیز میں شونوں بھی شامل تھا۔ کتنے دنوں کے بعد وہ اس کی میٹھی میٹھی باتیں سن رہے تھے۔ شاید ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ سکون اور کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ آپ کو مجھ سے پیار کب ہوا؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائے پوچھ رہا تھا۔ ارے میں تو پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوں، کیسے بتاؤں تمہیں؟ میں نے تو تم سے دوستی بھی اس لیے کی تھی کہ تمہیں پٹا سکوں۔ وہ بڑے آرام سکون سے اس کے سامنے بیٹھی اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ یار اب تم بھی اظہار محبت کر ہی ڈالو۔ وہ اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گئے، زمین پر بیٹھی دوسرے ہاتھ سے اسے چاکلیٹ دے رہی تھی، جسے تھامنے میں وہ کنجوسی سے کام لے رہا تھا۔ ریام بالکل بھی ہاں نہیں کرنا، یہ رشتے میں تمہاری مامی لگتی ہیں، کیا تم امی سے شادی کرو گے؟ یارم نے کمرے میں قدم رکھتے شرارت سے کہا، چاکلیٹ کی طرف ہاتھ لے جاتا ریام فوراً روک کر اسے گھورنے لگا۔ ارے ہم شادی نہیں کریں گے، صرف ایک دوسرے کو ڈیٹ کریں گے، اور ہر ڈیٹ میں میں تمہارے لیے بہت ساری چاکلیٹ لایا کروں گی۔ اس سے پہلے کہ ریام کچھ بولتا، پری نے اسے بڑی پیاری سی آفر دے ڈالی، یقیناً ریام کو بے حد پسند آئی۔ بابا ہم صرف ڈیٹ پر جائیں گے، اس نے یارم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو ڈیٹ پر صرف کھجوریں ہی ملیں گی، چاکلیٹ نہیں۔ یارم نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے ریام کے ساتھ جگہ بنائی، جبکہ روح بھی ان کی نوک جھونک انجوائے کرتی یارم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں ریام، چاکلیٹ اور کھجور ایک ہی کلر کی ہوتی ہیں اور دونوں کا ٹیسٹ بھی بالکل ایک ہوتا ہے۔ میں اپنی ڈیٹ پر چاکلیٹ کے ساتھ ساتھ کھجور بھی رکھ لوں گی، تم بس ایک بار ہاں تو کر دو۔ اس کا ہاتھ بے حد نرمی سے چومتے ہوئے بولی تو ریام کسی چھوئی موئی ہیروئن کی طرح اپنا ہاتھ چھڑا کر شرما گیا۔ ریام جانو سائیں کے ساتھ بے وفائی، اور کہاں گئی وہ نرس جس پر تم فدا تھے؟ یارم بے حد شرارت سے بولا، جس پر پری نے بے یقینی سے ریام کی جانب دیکھا۔ مطلب مجھ سے پہلے ہی تمہاری گرل فرینڈ ہے، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ابھی تو اظہار محبت بھی نہیں ہوا اور تم پہلے ہی افیئر چلا کر بیٹھے ہو۔ پری کو دکھ ہوا۔ وہ صرف میری دوست ہے، وہ صفائی دیتے ہوئے بولا تو یارم کا بے اختیار قہقہ بلند ہوا۔ اسے پتہ تھا اس کا بیٹا ٹھرکی ہے، لیکن اس قدر تیسری گرل فرینڈ کے لیے پہلی دونوں گرل فرینڈ کا پتہ کاٹ دیا۔ ریام یہ رشتے میں تیری مامی لگتی ہے، یارم نے پھر سے یاد دلایا۔ ارے آپ اپنے منہ بولے رشتوں کے لیے میرا اور ریام کا رشتہ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ بیچ میں یارم کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ یہ کوئی منہ بولا رشتہ نہیں بلکہ ایک اصل اور سچا رشتہ ہے، آپ کے شوہر میرے بھائی لگتے ہیں۔ اور روح نے ان کی باتوں میں حصہ لیا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔
درکشم نے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ اب وہ مستی چھوڑ کر بالکل سیریس انداز میں بولی، وہ مجھ سے وہاں رہتے ہیں، ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے سے اللہ گر دور رہے ہیں، لیکن وقت ہمیں ایک دوسرے کے پاس لے آیا ہے، انشاءاللہ ہم اب دور نہیں ہوں گے۔ روح نے یقین سے کہا تو وہ پری میرے ساتھ آمین کہہ اٹھی تھی۔ آمین ثم آمین، اس کا مطلب ہے کہ میرا بوائے فرینڈ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا؟ اس کے انداز میں ایک بار پھر سے شرارت ابھر آئی۔ وہ سچ میں ایک زندہ دل اور بہت شرارتی لڑکی تھی۔ یہ بیماری اگر اسے نہ ہوتی تو وہ ایک بے حد خوبصورت زندگی گزار رہی ہوتی۔ اپنے بھائی کے لیے یہ پیاری سی لڑکی اسے بے حد پسند آئی تھی۔ ہاں بالکل، تم میرے بیٹے کے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن میرے بھائی کو بالکل دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے انداز سے لگتا ہے کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا تو وہ بے اختیار نظر جھکا گئی۔ ان کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا نہیں، لیکن میں رومی کو بہت پیار کرتی ہوں اور میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ دونوں مل کر میرا یہ کام کروا دیں، مجھے کسی بابا کے پاس لے چلیں جو تعویذ وغیرہ دیتے ہوں۔ میں اپنے شوہر کی یادداشت بلا کر ریحام کو بڑا کر دوں گی اور پھر اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ وہاں ہم دونوں شادی کر لیں گے اور بس کر دو لڑکی، حقیقت کی دنیا میں لوٹ آؤ، میرا بھائی بھی کسی شہزادے سے کم نہیں ہے۔ روح نے فوراً اپنے بھائی کی سائیڈ لی۔ انہیں شہزادہ نہیں کچھ اور کہا جاتا ہے۔ رومی بتاؤ ذرا اپنی ماما کو کہ ہم نے درکشم کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ بہت پیار سے ریحام کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کھڑوس دیو، وہ منہ بناتے ہوئے بتانے لگا تو وہ بے اختیار یارم کا کہکا بلند ہوا، مطلب کہ یہ نام درک کا تھا۔ بالکل اس کی پرسنالٹی پر سوٹ کرنے والا نام تھا۔ بابا آپ میری دوست تو بتائیں گے نا اس خلوص یو سے؟ آپ میری دوست کو آپ بچا لیں گے نا اس خلوص سے؟ میں نے اپنے دوست سے پرومس کیا ہے کہ آپ اس کو بچاؤ گے۔ آپ وہ ساری باتیں بھلائی، یارم سے مخاطب ہوا۔ میں نے تمہاری دوست کو بچا تو لیا، لیکن اس کھڑوس دیو سے نہیں بلکہ اس کے کھڑوس دیو کے دشمنوں سے۔ تمہاری بیچاری دوست کے نصیب میں وہی شخص لکھا ہے، یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو ریحام منہ بسور گیا۔ شاید اسے اپنی دوست کی بدقسمتی کا خیال تھا، جبکہ پری کو تو اس کا یہ انداز بھی بے حد پیارا لگا۔ وہ بے اختیار جھک کر اس کے دونوں گالوں کو چوم گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس کی یہ حرکت ریحام کو آگ لگا گئی تھی۔ ریحام منہ نہیں بناتے، میں نے لاسٹ ٹائم کیا سمجھایا تھا؟ دوستی میں یہ الاؤڈ ہے، وہ اس کے منہ بسورنے پر سمجھانے لگی، جبکہ روح اور یارم ریحام کے انداز پر ہنسنے لگے تھے۔ اس کا بالکل صحیح لڑکی کے ساتھ پالا پڑا تھا۔ اب وہ کیسے اسے سمجھاتا کہ اسے صرف اپنی ماں کی ہی پسند ہے۔ وہ لوگ اسے واپس کر لے آئے تھے، فی الحال اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں پوری طرح اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اسے اپنے ماں باپ کی بے حد ضرورت تھی۔ یارم کام پر جاتا تھا لیکن بہت کم، اس کا زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ مشکل میں تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اب یہ مشکل زیادہ دیر تک نہیں ہے۔ دوسری طرف جب سے جانو سائیں کو یہ پتہ چلا تھا کہ ریحام کسی اور کے ساتھ پیار محبت کے عہد و پیمان باندھ چکا ہے، اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اسے بے وفائی کا لقب بھی دے چکی تھی۔ روز وہ 2-3 گھنٹے اس سے بات کرتی تھی، بس وہ روٹھی بیٹھی رہتی اور یارم اسے مناتا رہتا۔ دائم سائیں نے تو ریحام کے سامنے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب ریحام کی اس طرف کوئی چانس نہیں ہے، اب وہ اپنی جانو سائیں کو خود پٹا لے گا۔ لیکن دائم بیچارے کو کون سمجھائے کہ جانو سائیں کے دل میں تو ریحام بستا تھا، جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ 2-3 گھنٹے ایک دوسرے سے کون سی باتیں کرتے تھے کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ بس سارا دن یارم کے موبائل کی شامت آئی رہتی۔ یہاں وہ جانو سائیں سے کھلم کھلا اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا اور وہاں پری یارم کا نمبر لے چکی تھی ریحام سے باتیں کرنے کے لیے۔ پہلی بار پری کو دیکھتے ہی ریحام کو جانو سائیں کی یاد آئی تھی اور اس نے اسے اسی نام سے بلایا تھا، لیکن اب جب اس کی جانو سائیں پری کی وجہ سے اس سے روٹھنے لگی تھی تو اسے پری بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، اور کل فون پر اس نے پری کو کہہ دیا تھا کہ تم اپنے کھڑوس دیو کے ساتھ رہو، مجھے میری جانو سائیں بہت پیاری ہے، جو اس کی محبت ہی نہیں بلکہ اس کا فرسٹ لو کرش بھی ہے۔ اس کو پتہ تو نہیں تھا فرسٹ لو کرش کیا ہوتا ہے، لیکن یارم کے کہنے پر وہ بول گیا تھا۔ ان کی باتوں پر پری کا معصوم سا دل ٹوٹ گیا اور اس کی جھوٹ موٹ کی رونے پر ریحام نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوٹا سا آئی لو یو بول ہی ڈالا۔ روح اور یارم تو اپنے بیٹے کے یہ فین فالوئنگ دیکھ کر پریشان تھے۔ روح کس کس کو بہو بناتی، اچھی کنفیوز تھی، جبکہ یارم تو اپنے بیٹے کی ٹھرکیاں دیکھ کر یہ سارے کام تو یارم نے خود کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے جو اس کا بیٹا صرف 2.5 سال کی عمر میں کر رہا تھا۔ اگلے ہفتے روح کی سالگرہ تھی، جسے یارم ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت دھوم دھام سے منانے والا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے سب لوگوں کو کام پر لگایا ہوا تھا۔ سب لوگ اس کی سالگرہ کی تیاری میں بے حد مصروف تھے، جبکہ روح ہر چیز سے بے خبر اپنے بیٹے کی خواہشات پوری کرنے میں مصروف تھی۔
اس وقت وہ اس کے لیے چاکلیٹ کیک بنا رہی تھی۔ چاکلیٹ کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اسے چاکلیٹ سے بنی ہر چیز پسند تھی اسے، اور روح کو اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرنی تھی۔ آخر اس کا بیٹا موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ اب تو وہ اس کی کسی بھی خواہش کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس کا بس چلتا تھا پوری دنیا اٹھا کر اس کے پیروں میں رکھ دے۔ ماں تھی، اللہ نے جتنا بس میں دیا تھا وہ کر رہی تھی۔ وہ کاؤنٹر پر بڑے مزے سے کھڑا چاکلیٹ کا پیس اپنے منہ میں ڈالے شونوں سے باتیں کرنے میں مگن تھا، جبکہ روح بڑے مزے سے اس کے لیے کیک بنا رہی تھی۔ دھیان اس کی جانب تھا، اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھی، جب آہستہ سے یارم نے پیچھے سے آ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوتے اس کی گردن پر جھکا۔ یارم کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ ہونٹوں سے اس کا ہاتھ اٹھا کر پوچھنے لگی۔ خاموش رہو، ابھی تمہارا باڈی گارڈ سن لے گا اور پھر اس کا سوال ہوگا، بابا آپ میری ماما کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ریحام کی نقل اتارتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ ہاں تو میرا سوال بھی یہی ہے، آپ میرے پیچھے کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ جائیں کمرے میں فریش ہو کر آئیں۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے روح بھی بے حد مدھم آواز میں بولی، یار پیار تو کرنے تو تمہاری باڈی گارڈ کا بس چلے تو مجھے تمہارے قریب بھی نہ بھٹکنے دے۔ اس کے لبوں کو چومتا وہ بہت محبت سے بولا تھا، یارم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ریحام دیکھ لے گا، وہ اسے پیچھے سے ہٹاتی ہوئے سمجھانے لگی، لیکن اس پر ریحام کی نظر اس پر پڑ گئی جو پتہ نہیں کس بات کو لے کر روح سے سوال کرنے لگا تھا۔ آپ میری ماما کے پاس کیا کر رہے ہو؟ آپ میری ماما کے پاس کیا کر رہے ہو؟ اس کا سوال بالکل یارم کی سوچ کے مطابق تھا۔ بس تیری ماں نہیں ہے، میری بیوی بھی ہے، یارم فوراً جواب دیتا روح کی طرف متوجہ ہوا۔ ماما آپ صرف ریحام کی ہو، وہ بے حد معصوم سی شکل بنا کر پوچھنے لگا۔ روح کو فوراً اس پر پیار آیا۔ ہاں میری جان، ماما صرف ریحام کی ہیں، وہ اس کا گال چومتے ہوئے بولی۔ ریحام نے شرارت سی ایک نظر یارم پر ڈالی، جسے کہہ رہا ہوں کہ اب خوش ہو گئی؟ تسلی۔ یارم نے گھور کر ان ماں بیٹے کی جوڑی کو دیکھا۔ یہاں کھڑے رہنا ہی بیکار ہے، جا رہا ہوں میں فریش ہونے۔ وہ منہ بنا کر کہتا فریش ہونے چلا گیا کہ پیچھے سے اسے ریحام کی جیت سے پرپوش کھلکھلاہٹ کی آواز آئی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ اس کا ننھا سا شہزادہ اسے ہرا کر خوش ہوتا تھا جب اس کی ماں اپنی بھرپور محبت کا اظہار صرف اس کے لیے کرتی تھی۔ شام کے وقت ساری بچہ پارٹی یارم کے گھر پر موجود روح ان سب کے لیے کچھ بنا رہی تھی، جبکہ وہ پانچوں سر جوڑے پتہ نہیں کون سی باتوں میں مصروف تھے۔ بس اتنا پتہ تھا کہ اندر ہی اندر کوئی پلاننگ چل رہی ہے جس میں روح کو شامل نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن روح کو ان سب چیزوں سے فرق پڑتا تھا تو وہ تو اپنے بچوں کی پسند کی چیزیں بنا کر باہر لان میں لے آئی جہاں وہ سارے کھیل میں مصروف تھے۔ لیلا عنایت اور مہر کو واپس لے آئی تھی اور اب وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن لیلا بہت خوش تھی، جبکہ معصومہ کے دوسری بار پیگننٹ ہونے پر ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ مشارف نے کہا تھا کہ اس بار اسے بہن چاہیے، اور ایسا ہی کچھ معصومہ اور شارف کی بھی خواہش بھی ہے، باقی اب جیسا اللہ کو منظور۔ جبکہ ریحام کو جب پتہ چلا تھا کہ بہن بھائی گال پر کس کرتے ہیں، اسے بہن بھائی بالکل اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ تو پہلے بھی عنایت، مہر اور مشرف سے اچھا خاصا تنگ تھا۔ اسے کس صرف اپنی ماں کی پسند تھی، اسے تو اپنے باپ کی چبھتی ہوئی داڑھی مونچھ پسند نہیں تھی، بہن بھائی کی کہاں پسند آتی؟ اس لیے اسے بہن بھائی کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں تھی، اور روح اور یارم کے لیے بھی اب ریحام ہی کافی تھا۔ وہ اس کے ننھے وجود پر اپنی ساری خوشیاں خواہشات لوٹاتے تھے۔ ایک ہفتہ بے حد تیزی سے گزرا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جبکہ ریحام اس کی باہوں میں گہری نیند میں تھا۔ یارم کا وجود اس سے بیڈ پر بالکل برداشت نہ ہوا، اس لیے یارم صوفے پر سو رہا تھا۔ 12 بجتے ہی یارم نے آہستہ سے اپنی چادر خود سے ہٹاتے ہوئے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ بے حد نرمی سے اس نے روح کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے گال پر جھک کر پیار کیا۔ سالگرہ مبارک ہو میرا بچہ، وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے اٹھنے کا کہتا دوسرے کمرے میں بلا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے تو بالکل یاد بھی نہیں تھا کہ اس کی سالگرہ ہے، یقیناً وہ سب اتنے دنوں سے اس چیز کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اس نے بے حد نرمی سے ریحام کو بیڈ پر سیدھا کیا اور باہر کی جانب آئی جہاں شونو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک کارڈ لٹکا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے روح، میرا پیارا بیبی، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے بال سہلاتی بہت محبت سے بولی تھی، جبکہ شونو ریحام کے پاس جا چکا تھا۔ روح کی غیر موجودگی میں اس کا خیال آیا یارم اسے گھر کے دوسرے بیڈ روم میں بلا رہا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرے کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ کمرے کی بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی اور اس ٹیبل پر رکھا ہوا ایک کیک جس پر بہت خوبصورتی سے روح یارم لکھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میرا بچہ، اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے۔ اس کا ماتھا چومتا اپنے باہوں میں لیے بہت محبت سے بولا تھا۔ روح نے آہستہ سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ تھینک یو سو مچ یارم، اس نے مسکرا کر کہا تو یارم نے اس کے دونوں بازو تھامتے اسے خود سے الگ کیا۔ یہ تھینک یو سو مچ کا کیا میں اچار ڈالوں؟ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو کچھ اور چاہیے۔ اس
کے لبوں کو اپنی انگلی سے سہلاتا نظر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ کب سدھریں گے آپ یارم؟ وہ اسے خود سے ذرا دور کرتے ہوئے کہنے لگی تو یارم نے ایک جھٹکے میں اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ جب تک تم یوں ہی پاگل کرتی رہو گی تب تک تو میرے سدھرنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھامے اس کے لبوں پر جھکا، اس کے لبوں پر اپنے لب لگاتا وہ اس کی اور اپنی سانسیں ایک کرنے لگا۔ روح خاموشی سے اس کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ جب روح نے ذرا سا فاصلہ بنایا، آپ یہاں مجھے میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے لائے ہیں یا اپنی تشنگی پوری کرنے کے لیے؟ وہ اس سے گھورتے ہوئے بولی۔ یارم کی کمر میں ہاتھ ڈالنے سے بے حد قریب کرتا ایک میٹھی سی جسارت اس کے لبوں پر پھر سے کر گیا۔ لایا تو تمہیں تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے تھا، لیکن تھوڑا بہت پیار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد کا بھی انتظام میں نے پورا کر رکھا ہے۔ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں بے حد پھولوں کی پتیوں کے بیچ ان دونوں کا نام لکھا تھا۔ روح نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا جبکہ یارم اس کے ہاتھ میں چھری پکڑاتا آہستہ سے ٹیبل کے قریب لے آیا۔ یقین کرو یہ تمہارے ہونٹوں سے زیادہ میٹھا تو نہیں ہوگا، لیکن برتھ ڈے تو منانا ہے نا، تبھی تو کچھ اور نصیب ہوگا۔ وہ بے حد شرارتی انداز میں کہتا اس کے پیچھے کھڑا کیک کاٹنے لگا۔ روح نے ہنستے ہوئے کیک پر چھری چلائی اور کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسے کھلانے لگی جسے یارم نے صرف اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ سچ تھا اسے میٹھے میں صرف روح کے لب ہی پسند تھے۔ وہ کیک کا ٹکڑا روح کو کھلا کر ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا۔ وہ خاموشی سے اس کا لمس محسوس کرتی اس کی گردن میں باہیں ڈالے اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے بیڈ پر لے آیا۔ اگر تمہارا بیٹا یہاں پر ہوتا نا تو پوچھتا میری ماں آپ کی باہوں میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے تو بالکل تمہیں اپنا ہی بنا لیا ہے۔ پتہ نہیں کب ہوگا وہ 5 سال کا کہ میں اسے اس کے روم میں رخصت کر دوں گا۔ اس کے ہونٹوں کے بعد اس کی گردن کو چومتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے قید میں کیے اتنی بے بسی سے بولا۔ روح کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس کریں یارم، کتنا جلیں گے میرے بیٹے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں صرف تمہارا ہی بیٹا ہے نا، میرا تو کچھ لگتا ہی نہیں۔ اس کی شرگ کو چومتے ہوئے وہ بہت پیار سے بولا۔ روح نے اس کے انداز میں ریام کے لیے بے حد محبت محسوس کی تھی، اور اب وہ اور کیا کہتی، اس کی باہوں میں بھی پل پل پگھلتی وہ اس کی محبت کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ لمحہ لمحہ اس کی ہو رہی تھی۔ وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اسے اپنی محبت کا احساس دلاتا، اس کی ایک ایک دھڑکن پر اپنا نام لکھ رہا تھا اور اسے خود میں قید کر چکا تھا، اور روح اس کی محبت کی قیدی کی اس کی پناہوں میں سمٹتی اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی جو اس کی ایک ایک سانس کا مالک تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو ریام بیڈ پر بیٹھا اپنی آنکھیں مسل رہا تھا۔ یقیناً ابھی ابھی ہی جاگا تھا۔ جاگ گیا میرا بچہ؟ اس کا ماتھا چومتے ہوئے روح محبت سے بولی۔ ریام اپنے دونوں بازو اس کی طرف اٹھاتا اس کی گود میں آ چکا تھا جبکہ یارم بیڈ پر گہری نیند میں تھا۔ بابا گندے بیبی، تو جو لیٹ جاگتا ہے وہ اچھا بچہ ہوتا ہے نا ماما؟ وہ یارم کو دیکھتے ہوئے روح سے پوچھنے لگا جبکہ اسے گندا بیبی کہنے پر روح کو ہنسی آئی۔ ہاں بالکل بھی اچھے بچے نہیں ہیں، وہ وقت پر نہیں جاگ سکتے، جو جلدی جاگتا ہے وہ ونر ہوتا ہے، جیسے میرا ریام ونر ہے۔ وہ اسے فریش کرنے کے لیے واش روم میں لے جاتے ہوئے بولی تو ریام کے ڈمپل خوشی سے کھل گئے۔ ماما آج آپ کا برتھ ڈے ہے نا؟ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے دانتوں میں برش کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ روح نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ بھلا اسے کیسے پتہ کہا کہ اس کا برتھ ڈے ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ روح حیرت میں گھیری اسے پوچھنے لگی۔ کل بابا شارف اور چاچو کو بول رہے تھے کہ بہت بڑی پارٹی ہوگی، سب لوگ آئیں گے اور چاکلیٹ کیک بھی ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا آپ کو بتاؤں گا، لیکن پھر میں بھول گیا۔ وہ اپنی ماں کے اچھے بچے کی طرح اپنے بابا کی ساری باتیں اسے بتاتا تھا، لیکن اتنی اہم بات وہ اسے بتانا بھول گیا تھا۔ لیکن اچھا ہی ہوا، ورنہ یارم کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی۔ یارم اسے خبری کہتا تھا تو غلط نہیں تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، جو دیکھتا وہی بتاتا، وہ بھی صرف روح کو۔ کوئی بات نہیں میری جان، آپ نے اب بتا دیا یہی بہت ہے۔ وہ اسے نہلانے کے لیے اس کے کپڑے اتارتے ہوئے بولی۔ ماما ریام کو شرم آتی ہے، ریام ماما کے سامنے نئی نہیں کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے کپڑوں کو دیکھ کر ریام اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے حد معصومیت سے بولا۔ ریام کو ساری رات شرٹ اتار کر سوتے ہوئے شرم نہیں آتی اور نہ ہی جانو سائیں اور پری کے ساتھ فلرٹ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، لیکن ماما کے سامنے نئی کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ریام اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھاتا شرارت سے کھلکھلایا۔ نہیں ریام کو شرم نہیں آتی، ریام تو مذاق کر رہا ہے، وہ بے حد پیارے سے انداز میں بولا۔ روح نے ہنستے ہوئے
بیبی شیمپو نکالا۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتی تھی کہ آخر وہ اتنی ساری باتیں لاتا کہاں سے تھا۔ دن رات اس کے سامنے جو بھی باتیں ہوتی تھی وہ بھولتا نہیں تھا اور پھر بعد میں کسی نہ کسی طرح سے ان کو استعمال کرتا تھا اور کوئی بھی چیز بہت جلد سیکھ جاتا تھا، یقیناً بڑا ہو کر ایک بہت ہوشیار اور ذہین بچہ ہوگا۔ روز جب بھی اس کی ذہانت دیکھتی تھی اس کی نظر اتارنا نہ بھولتی۔ یارم کے مطابق تو اب اسے اسکول میں بھی داخل کروا دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بہت ہوشیار تھا، آسانی سے اسکول ہینڈل کر سکتا تھا۔ اس کی بیماری کا پتہ چلنے سے پہلے یارم روح کو اسکول کے لیے منا بھی چکا تھا، لیکن بیماری کے بعد اب روح نے پھر سے منع کر دیا تھا۔ اتنی جلدی اسے کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ہاں، لیکن اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے پلے کلاس میں جاتا تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور خاص کر جب یارم نے یہ بتایا تھا کہ پلے کلاس میں قرآن پاک و نماز کی تعلیم دی جاتی ہے تو روح نے فوراً ہی ہاں کر دیا، اور اب تو وہ اگلے ہفتے سے جوائن بھی کرنے والا تھا۔ اسے اچھے سے نہلا دھلا کر باہر آئی اور اب اس کے لیے اپنی پسند کے کپڑے نکال کر اسے تیار کرنے لگی، جس کے ریحان چھوٹی سی نکر پہنے اب یارم کے اوپر چڑھا گندے بچے کو جگانے کا کام کر رہا تھا۔ اٹھ جاؤ گندے بچے، کتنا سوئیں گے، بیڈ مینرز دیکھو، ریحان کتنا اچھا بچہ ہے، وہ جلدی جلدی جا کر برش کرتا ہے۔ وہ اس کی پیٹھ کی سواری کرتا، اسے ہر ممکن طریقے سے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید جانتا نہیں تھا کہ اس کا باپ بھی اس کی طرح پورا ڈھیٹ ہے۔ روح بھی چاہتی تھی کہ اب یارم جاگ جائے، اس لیے وہ ریحان کو بالکل تنگ کرنے کے لیے منع نہیں کر رہی تھی۔ کیسے وہ ساری رات اسے جگا کر خود مزے سے سو رہا تھا، یہ تو روح کے ساتھ واقعی بہت بڑی ناانصافی تھی۔ آج میرا بیٹا یہ پنک والی شرٹ پہنے گا اور رات پارٹی کے لیے یہ یلو والی۔ وہ ایک شرٹ کو نکال کر باہر لاتے جو رکھ آئی تھی یلو والی۔ ماما، پری تو فون کر کے بولو نا، آج رات ہمارے گھر میں پارٹی ہے اور چاکلیٹ کیک بھی ہے اور میں اس کو بھی دوں گا۔ اب وہ یارم کی پیٹھ پر سیدھا ہو کر لیٹا، اپنی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے فل ریلیکس انداز میں روح کو آرڈر جاری کر چکا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ کے ماموں کو بھی بلانا ہے، ان کو بھی تو انویٹیشن دینا ہوگا۔ وہ فون اٹھاتی بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ ریحان روح کی بات کو شاباشی کے طور پر لیتا خوش ہوا۔ ہیلو، اس نے فون کیا جب دوسری طرف سے در کی آواز آئی۔ ترک بھائی، میں روح بات کر رہی ہوں، آج رات میری سالگرہ ہے اور آپ پری کو لے کر پارٹی میں ضرور آئیے گا۔ ویسے تو پری کو کل ہی شارو بھائی خود ہی انوائٹ کر چکے ہیں، لیکن آپ کو بھی انوائٹ کرنا تھا، اس لیے میں نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس طرح کی فضول قسم کی پارٹیز میں مجھے انٹرسٹ ہے، وہ بے حد سرد انداز میں بولا، لیکن روح کو بالکل اثر نہ ہوا۔ ایسے کیسے نہیں آ سکتے، آپ کو آنا ہوگا، اگر آپ نہیں آئے تو میں کیک نہیں کاٹوں گی، وہ زندی انداز میں بولی۔ تمہارا برتھ ڈے، تمہارا کیک، تم کاٹو یا نہ کاٹو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ اسی لہجے میں بولا۔ ارے ایسے کیسے فرق نہیں پڑتا، فرق تو آپ کو پڑنا چاہیے، اور فرق پڑے گا، میں پہلے بول رہی ہوں، آپ اگر نہیں آئیں گے تو میں کیک نہیں کاٹوں گی۔ اس کے انداز میں ایک مان تھا، ایک ضد تھی جو بہنیں اپنے بھائیوں سے کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ مان یا ضد دوسری طرف موجود درد بھی محسوس کر رہا ہے یا نہیں، لیکن وہ اپنے بھائی کو یہ مان دینا چاہتی تھی کہ اس دنیا میں اس کے پاس ایک رشتہ ہے۔ وہ فون بند کر چکا تھا، روح نے ناراضگی سے موبائل کو گھورا۔ ایسا کون کرتا ہے، کم از کم خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیتے، اور نہیں تو مجھے برتھ ڈے ہی وش کر دیتے۔ وہ منہ بنا کر موبائل ایک طرف رکھتی ریحان کو دیکھنے لگی، لیکن نظریں یارم کی کھلی ہوئی آنکھوں پر پڑی۔ یارم، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، وہ اس کے پاس لیٹتے ہوئے بے حد احساسی سے بولی۔ تو یارم ہلکا سا مسکرایا۔ اس دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے روح، اور رشتوں کا احساس دلانا ہرگز نہیں، تم اپنی کوشش جاری رکھو، آج نہیں تو کل وہ تمہاری محبت کو ضرور قبول کر لے گا۔ یارم نے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے ریحان کا بازو پکڑا اور اسے اپنے پیٹھ سے نیچے کرتے ہوئے اپنی باہوں میں دبوچ کر اپنی داڑھی چبونے لگا۔ یارم، میرے معصوم بچے نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ریحان کے چلانے پر روح چڑھنے لگی۔ میں بھی کسی کا معصوم بچہ ہوں، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ تم ماں بیٹے کا، اور میری پیٹھ کیا اسے گھوڑے کی سواری لگتی ہے جو حرام فرما رہا تھا؟ یارم اس کو بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اپنے جانانہ انداز میں اسے پیار کرتا ہوا اس کے گال سرخ کر چکا تھا، جبکہ روح اپنے معصوم بچے کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ ماما بتاؤ، ماما بتاؤ،
ماما بچاؤ ہر تھوڑی دیر کے بعد ریام کے پاس اتنی آواز نکلتی اور پھر وہ یارم کے شکنجے میں آ جاتا۔ روح بہت کوشش کے باوجود اسے بچا نہیں پائی تھی، یہاں تک کہ ریام کو بچانے کے لیے اس نے یارم کے بازو پر کاٹ بھی دیا تھا، لیکن یارم اپنے بازو پر زخم دیکھتا ہوا بس اتنا کہہ گیا، تمہیں رات کو دیکھوں گا، اور ایک بار پھر سے اپنے بازو سے مچلتے ریام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جب ریان تھک ہار کر رونے لگا تو وہ اس کے پیٹھ میں گدگدی کرتا اسے پھر سے گلگلا کر ہنسنے میں مجبور کر گیا۔ جتنا وہ اس کے جرحانہ پیار سے چڑھتا تھا، یارم کو اس سے پیار کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ چاہے وہ کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، یارم نے نہ تو اپنا انداز بدلنا تھا اور نہ ہی ریام نے اس سے چڑھنا چھوڑنا تھا۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ روح جان چکی ہے کہ آج اس کا برتھ ڈے، اس لیے اب ساری پلاننگ اس کے سامنے ہو رہی تھی، لیکن کتنے مزے کی بات تھی، وہ اس کی سالگرہ کی تیاری کر رہے تھے اور اسے بالکل اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ کچن میں آج لیلا اور مسمہ کا قبضہ تھا، کیونکہ برتھ ڈے گرل کو کام کرنے کے لیے اجازت نہیں تھی، اور اگر یارم کے سامنے وہ ہاتھ پیر ہلاتی تو اس نے سب کے سامنے اسے ڈانٹ دینا تھا، پر وہ اس کے ڈانٹ نہیں کھانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ہر روز ریام کے سامنے اسے ڈانٹ کر یہ کہتی تھی کہ اس کی ماں اس کے باپ کو بھی ڈانٹ سکتی ہے، اور یارم کی ڈانٹ ریام کے سامنے کھا کر اپنا امیج خراب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب پری نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو روح کو ایک امید تھی کہ وہ بھی اندر آئے گا، لیکن جب پری نے یہ بتایا کہ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہے تو وہ ایک بار پھر سے مایوس ہو کر رہ گئی۔ ہاں، لیکن ریام پری کے آ جانے سے بہت خوش ہو گیا تھا۔ پری نے اسے بتایا تھا کہ اس نے درک کو چلنے کے لیے کہا، لیکن درک نے اسے اجازت دے دی۔ یہی بہت ہے، اس کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے کسی دوست کی پارٹی میں آج کلب میں گیا ہوا ہے۔ مطلب صاف تھا کہ اس کا وہ دوست روح سے زیادہ اس کے لیے عزیز تھا۔ وہ ایسا ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن اس پر ایسا ظاہر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے پری کو کہہ کر بھیجا تھا کہ روح کو بتا دینا کہ وہ اپنے دوست کی پارٹی میں گیا ہے۔ اگر روح درک کے لیے اہمیت نہ رکھتی تھی تو وہ پری کو یہ کہہ کر کیوں بھیجتا کہ روح کو بتا دینا، مطلب کہ کہیں نہ کہیں تو اس کے اندر بھی جذبات تھے۔ وہ اپنے جذبات کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ہارٹ لیس نہیں تھا، بس خود کو ہارٹ لیس بنانا چاہتا تھا۔ اس نے پری کو فون کر کے بتایا تھا کہ وہ بہت لیٹ آئے گا اور وہ خود اسے لینے آئے، ڈرائیور نہیں، اور اسے گھر کے باہر آنے کے لیے فون کرے گا تو پری خاموشی سے گھر سے باہر آ جائے۔ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ باہر اسے لینے کون آیا، لیکن گھر کے باہر پہنچ کر اس نے پہلے وقت دیکھا، رات کے 12:30 بج رہے تھے، محفل ختم ہو چکی تھی اور اس کی سالگرہ بھی۔ وہ اس پر یہ ظاہر کرنے میں کامیاب رہا تھا کہ روح کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس نے 2-3 بار پری کو فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے قدم گھر کے اندر رکھے تو وہ گھر میں خاموشی تھی۔ اسے دیکھتے ہی شونو بھاگ کر اس کے پاس آ گیا، جبکہ ساتھ ہی اس کے آگے آگے چلتا اسے روم میں لے آیا۔ وہ سب لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، عجیب سکون سا تھا۔ سب نے اسے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ ٹیبل پر بڑا سا کیک رکھا گیا تھا جسے ٹچ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ تقریباً سبھی بچے سو رہے تھے اور اسے دیکھتے ہی روح کے چہرے پر ایک رونق آ گئی تھی، وہ اداسی کہیں چھپ گئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی آنے میں، میں نے کہا تھا نا جب تک آپ نہیں آؤ گے میں کیک نہیں کاٹوں گی، مجھے پورا یقین تھا آپ ضرور آئیں گے، آپ کی بہن کی سالگرہ اور آپ نہ آئیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ ہمیں اس کے سینے سے آ لگی، وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پایا۔ ہاں، لیکن بے حد سرد لہجے میں بولا، میں صرف یہاں پری کو لینے آیا تھا، کسی کی سالگرہ منانے کے لیے نہیں، اور اگر تم میرا ویٹ کر کے اپنی سالگرہ کا دن خراب کر چکی ہو تو تم نے بہت غلط کیا، تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے لیے یہ ساری باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تم پتھر پر سر مار کر اپنا سر زخمی کر رہی ہو، میرے نزدیک یہ سب باتیں صرف بے بچپنا ہے۔ روح، میں نے کل تم سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتا تھا، نہ ہی میں آج رکھنا چاہتا ہوں، میں تم سے صرف اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ میں تمہیں تمہاری ماں کی کچھ چیزیں لوٹانا چاہتا ہوں، لیکن ہیزر نے مجھے یہ کہہ کر تم سے دور کر دیا کہ تم اپنے باپ کے قاتل سے ملنا کبھی پسند نہیں کرو گی۔ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں تھا روح، کبھی بھی نہیں، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ بھائی بہن کا رشتہ نبھانا نہیں چاہتا تھا، میں تو کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، اس دنیا میں میرا بس ایک رشتہ ہے اور وہ رشتہ پری سے ہے، باقی مجھے دنیا کے کسی شخص سے کوئی مطلب نہیں۔ چلو پری، وہ بے حس بنا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگا۔ پری کو اس کا انداز بہت برا لگا۔ ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں آپ، کیا ہیر کیک کاٹنے تک بھی نہیں رکیں گے؟ میں صرف آپ کا انتظار کرتی رہی، کیا آپ میرے لیے اتنا نہیں کریں گے؟ اس کا انداز اتنا معصوم سا تھا کہ وہ چاہ کر بھی پیر آگے نہ اٹھا سکا۔ فائن، اگر یہ تم نے میرے لیے کیا ہے تو میں کیک کاٹنے تک تمہارے لیے یہاں رک سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد تم اپنی یہ بے جا ضد چھوڑ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گی۔ وہ اس کی بات مانتے ہوئے کہنے لگا،
اور اس کے بعد بھی وہ کہتا تھا کہ وہ روح کے لیے جذبات نہیں رکھتا، صرف روح کی اداسی کے لیے وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر پایا تھا جو کرنا چاہتا تھا۔ روح کے چہرے کی مسکراہٹ یارم نے اندر اپنے دل میں بسائی تھی۔ سب کی موجودگی میں کیک کٹا ہمیشہ کی طرح ہاتھ یارم کی جانب بڑھانے لگی، لیکن یارم نے اشارے سے اس سے کیک در کی طرف بڑھانے کے لیے کہا۔ تمہیں ساختہ وہ ہاتھ پلٹ کر اچانک اس کے منہ میں کیک پیس لے آئی اور بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اس کے پیس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے مجبور ہو گیا۔ اس نے اسے گفٹ دیا تھا اس کی ماں کا لاکٹ۔ روح بے حد خوش تھی۔ آج اس کے برتھ ڈے پر اس کے خونی رشتے بھی شامل تھے۔ پارٹی ختم ہوتے ہی وہ اپنے آپ پر پھر سے سخت ہول طاری کرتا پری کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ لیکن روح بہت خوش تھی اور اس کی خوشی کی وجہ یارم بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کیک کاٹنے کے انتظار میں ریام صرف چاکلیٹ کھا کر گہری نیند اتر چکا تھا۔ اس کا روح کو بہت افسوس تھا، اس لیے وہ صبح اس کے لیے کیک بنانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر در کو یہ سوچ رہی تھی کہ اسے اب سمجھ چکی تھی کہ وہ ویسا نہیں ہے جیسا خود کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب درک بھی اسے اپنی بہن مان کر اس کے حسین رشتے کو قبول کرے گا، اور وہ قبول کرتا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتا تھا۔ آ جانے سے پہلے وہ اسے اس کی ماں کا ایک چاندی کا لاکٹ دے کر گیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ یہ اس کی ماں کا ہے۔ روح کتنی خوش تھی اسے پا کر، صرف وہی جانتی تھی کہ اس کے پاس اپنی ماں کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آج درک کی وجہ سے اپنی ماں کا لمس بھی محسوس ہوا۔ جبکہ اس کی خوشی کو محسوس کر کے یارم بے حد خوش تھا۔ بھائی جیسا بھی ہوتا تو وہ بھائی ہے، اور یہ رشتہ ایک بے حد احساسی رشتہ ہے۔ بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن بہن اپنے آپ کو اس کے ہوتے ہوئے محسوس کرتی ہے۔ ہیزل اور شارف نے کبھی اسے بھائی کی کمی محسوس ہونے نہ دی، لیکن در کے آ جانے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو اور زیادہ مضبوط محسوس کرنے لگی تھی اپنے آپ کو۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی کب سے اپنے بالوں میں اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ روکے تو بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کتنے جلتے ہیں نا آپ، مجھے سوچوں میں بھی نہیں سوچنے دیتے کسی اور کو۔ وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، رات کے 3 بج رہے ہیں بیوی، اور اس وقت تمہیں صرف اپنے شوہر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم دن رات اپنی سوچوں پر کسی اور کا سوال رکھو گی اور میں یہ چیز قبول کر لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ روح کی سوچوں میں صرف اور صرف یارم کا حق ہے۔ اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا تو وہ بے اختیار مسکرائی۔ سوچوں پر یہ کیوں؟ روح کی آنکھوں پر، روح کے بالوں پر، روح کے لبوں پر، روح کے چہرے پر، روح کی زندگی پر، اور روح کی روح پر صرف اور صرف یارم کا حق ہے۔ روح سر سے پاؤں تک صرف اور صرف یارم کاظمی کی ہے۔ وہ یہ سب کچھ بھی بولنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی روح بول گئی تو وہ قہقہ لگاتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ روح تو بہت سمجھدار ہے۔ وہ اس کے کان میں سرکشی کرتا اس کے کان کے لوگ کو چوم کر بولا، مسکرا کر اس کے سینے میں اپنا آپ چھپا۔ So friends, now we read the last part of عشق یارم۔ آپ یوں مجھ سے دور جائیں گے تو مجھے بہت برا لگے گا دھرک بھائی۔ وہ اس کے سینے سے لگی مسلسل رو رہی تھی۔ میں پری کا علاج کروانے جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اسے کسی قسم کا کوئی دلاسا دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ مجھے یاد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کی طرف غور کرو۔ میرے آنے سے پہلے بھی تمہاری زندگی بہت پیاری تھی۔ یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ یہ نہیں کہ کہہ پایا تھا کہ اسے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اچھے نہیں لگتے۔ بس کرو، رو آپ ہی کتنا رو گی؟ میں بھی تو اپنے رومی بیبی سے دور جا رہی ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اسے دور کرتا درک وہاں سے باہر نکلا تو روح وہیں بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ اس کے رونے پر پری اس کے قریب آ کر کہنے لگی، اللہ تمہیں شفا دے پری، اور تم ٹھیک ہو کر جلدی واپس آؤ۔ اس کے گلے سے لگتی کہنے لگی، آمین۔ چلو نا باہر چلو، رومی کو بولو کہ مجھے کس کرے، میں کب سے منتیں کر رہی ہوں، بالکل میری بات نہیں مان رہا، اور تو اور مجھے کہتا ہے پرائی لڑکی کو کس کرنا گناہ ہے۔ وہ منہ بسور کر اس کی شکایت روح سے کرنے لگا۔ اس کے انداز پر روح کو ہنسی آئی۔ یار ہنسو نہیں، بس ایک چھوٹی سی کس ہی تو مانگ رہی ہوں، اتنے نخرے تو کبھی تمہارے بھائی نے نہیں دکھائے جتنا تمہارا بیٹا دکھاتا ہے۔ آپ مجھے کیا پتہ میرا بھائی تمہیں کتنے نخرے دکھاتا ہے، تمہارے معاملے میں تو بالکل بیچارہ معصوم سا ہوتا ہے۔ روح نے ہنستے ہوئے کہا تو پری بے دہانی میں وہ ہمیشہ غلط الفاظ کا استعمال کرتی تھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اتنے بھی بیچارے نہیں ہیں، وہ دیکھتی نہیں ہو کہ کیسے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں مجھے، تم اگر وقت پر دوائیاں لے لو تو وہ تمہیں نہیں ڈانٹیں گے۔ روح نے فوراً اس کی سائڈ لی۔ میں تو بھول گئی کہ میں تو درکشم صاحب کی چمچی سے بات کر رہی ہوں۔ اس دن جب میں تمہارے گھر پہ تھی تو تم نے فون کر کے بتایا تھا نا کہ میں نے میڈیسن نہیں لی، تمہیں پتہ ہے گھر آ کر مجھے کتنا ڈانٹا انہوں نے۔ یار
یار تم جیسی نند نہیں چاہیے تھی مجھے، چلو اب تمہارے نصیب میں جو تھا وہی تمہیں ملا، اور چلو باہر رومی سے قسط دلواؤ تمہیں۔ اب تو میں اپنے رومی کو روز دیکھ بھی نہیں پاؤں گی، وہ منتیں کر رہی تھی۔ روح کو اس کی بات ماننی پڑی۔ اس طرف بھی قسط ہو۔ پری نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا دوسرا گال آگے کیا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ ایک ہی کشی کی ڈیل ہوئی تھی۔ وہ ماں کے ہاتھوں سے چاکلیٹ دیتے ہوئے بولا۔ روح نے بہت ساری منتیں کرنے کے بعد اسے لالچ دے کر پری کو کس کرنے پر منایا تھا۔ ریحام کوئی بات نہیں، مامی کو کس کر لو، روح نے سمجھایا۔ خبردار جو مجھے مامی کہا، گرل فرینڈ ہوں میں اس کی، پری تڑپ کر بولی۔ یہ رشتہ داریاں تم اپنے بھائی تک محدود رکھو، میرے اور ریحام کے بیچ میں جو رشتہ ہے اسے خراب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ وارن کرتے ہوئے بولی۔ روح نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ویسے میری انفارمیشن کے مطابق اس کی کلاس میں بھی 1-2 گرل فرینڈ ہیں، روح نے بتایا تو پری اسے گھورنے لگی۔ ابھی اسے پلے کلاس میں جاتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا، کیا تم نے میرے علاوہ بھی کسی کو گرل فرینڈ بنا کے رکھا ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، میری کلاس میں بہت ساری گرلز ہیں جو میری فرینڈز ہیں، ریحام نے فوراً معصومیت سے کہا۔ کیا یار، وہ گرل فرینڈ تھوڑی نہ ہوئی، وہ تو فرینڈز ہوتی ہیں، روح نے دیکھتے ہوئے کہا۔ خود کو دلاسا دیتے انداز میں بولی۔ نہیں، جب گرل ہو اور فرینڈ بھی ہو وہ گرل فرینڈ ہی ہوتی ہے، ریحام اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولا تو بہت چاہتے ہوئے بھی روح اپنی ہنسی نہ چھپا سکی۔ ریحام تم صرف مجھ سے پیار کرتے ہو، یاد رکھنا میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، اور اسے سمجھا رہی تھی وہ۔ میں صرف اپنی ماما سے پیار کرتا ہوں، وہ سوچ سمجھ کر بولا۔ ارے میرے گولو، ماما سے تو سب پیار کرتے ہیں لیکن میرا اور تمہارا رشتہ الگ ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ روح سے اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا الگ ہی ہے، یہ تمہاری مامی ہوتی ہے، اس سے پیچھے سے درد کی آواز سنائی دی تو روح کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آج پہلی بار اس نے خود کو روح کا بھائی تو نہیں کہا تھا، لیکن پری کو ریحام کی مامی کہہ کر اپنے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ پری پیر پٹک کر رہ گئی، روح کے جذبات اس کی سوچ سے بہت دور تھے۔ جب ہم دونوں بڑے ہو جائیں گے نا، ہم دونوں شادی کریں گے، درک کے وہاں موجود ہونے پر وہ آہستہ آواز میں بولی۔ درک سفر کے لیے سامان پیک کر کے گاڑی میں رکھ رہا تھا، تھوڑی دیر میں وہ نکلنے والے تھے۔ لیکن مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے، شادی تو میں جانو سائی سے کروں گا، آپ اپنے خڑوس دیو کے پاس رہو، وہ پہلے سے ہی فیصلہ کر کے بیٹھا تھا۔ روح اپنے بیٹے کو دیکھ کر عشش کر اٹھی۔ گرل فرینڈ اس کی پری تھی، پارٹ ٹائم گرل فرینڈ کلاس میں مل چکی تھی، اور شادی اس نے جانو سائی سے کرنی تھی۔ یارم اسے ٹھرکی کہتا تھا، یہ غلط نہیں تھا، ہاں لیکن یہ بات وہ یارم کے سامنے قبول نہیں کرتی تھی۔ آج کل شارف اپنے کام پر کم اور معصومہ پر زیادہ دھیان دے رہا تھا۔ آہر اپنے گھر میں آنے والے نئے بیبی کو ویلکم کرنا تھا۔ ابھی تو بیبی کو آنے میں بہت وقت تھا، لیکن شارف پھر بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہزر اسے جوڑوں کا غلام کہتا تھا، لیکن شارف اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر بیوی کا خیال رکھنا جوڑوں کا غلام بننا ہے تو اسے اس بات میں کوئی اعتراض نہیں، جبکہ ہزر بھی لیلا کی ساری باتیں مانتا تھا اور اس کا خیال رکھتا تھا، اور لیلا کے سامنے تو اس کی چلتی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود شارف کی شرارتی اور محبت بھری نیچر سب کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے آفس میں جوڑوں کا غلام مشہور تھا۔ لیلا 1 گھنٹہ پہلے جاگ چکی تھی اور اس وقت وہ مہر کے بال بنانے میں مصروف تھی۔ ان دونوں بہنوں میں یہی فرق تھا کہ ایک کے بال گھنگرالے اور دوسرے کے بالکل سیدھے تھے۔ مہر کے بال بناتے بناتے 1 گھنٹہ تو لگ جاتا، اس لیے وہ اسے ہزر کی غیر موجودگی اور 1 گھنٹہ پہلے جگاتی تھی، کیونکہ اگر ہزر ہوتا تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی۔ جب تک وہ اس کے بال بناتی تب تک تو عنایت بالکل تیار بھی ہو جایا کرتی تھی۔ جس دن ہزر گھر پہ ہوتا وہ زیادہ شور مچاتی تو ہزر خود بہت نرمی سے اس کے بال بنا دیتا، لیکن رات لیٹ آنے کی وجہ سے آج لیلا نے اسے تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ خود ہی 1 گھنٹہ پہلے جا کر کام ختم کرنے لگی، اور اب وہ ان دونوں کو تیار کر کے خود ہی اسکول چھوڑنے والی تھی۔ آج رات کو وہ لوگ کسی اہم کام کے لیے جانے والے تھے، واپسی بھی لیٹ ہونی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ہزر ذرا آرام کر لے، پھر بعد میں اس نے ہی یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی، انہیں سمجھتی تھی اور خود کو سمجھنے کا موقع دیتی۔ ہزر نے اسے پر جو ستم کیا تھا اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ذرا بھی نظر انداز نہیں کرتی تھی، اور ہزر کو یہ بات بے حد پسند تھی۔ اس حادثے کو یاد کر کے ہزر کو آج بھی تکلیف ہوتی تھی، لیلا کے مار کا وہ درد یاد کر کے وہ آج بھی تڑپ اٹھتا، لیکن اس کے بعد لیلا اپنی بیٹی کے قریب آ گئی تھی اور یہ بہت اچھی بات تھی۔ اب وہ اپنے جذبات چھپاتی نہیں تھی بلکہ کھل کر اپنی بیٹی پر ظاہر کر دیتی۔ آج وہ ایک بہت اہم کام کے لیے جانے والا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا جب اچانک دھیان آنے پر آئینے میں بیڈ پر موجود ریحام پر گیا، جو اس کی پوری طرح سے نقل کرتا یقیناً اپنی دھن میں تھا۔ یارم بالوں کی طرف ہاتھ لے کر جاتا تو وہ بھی بیڈ پہ کھڑا ہو کر اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے کرنے لگتا۔ روح تو اتنا شرم چاہتی کہ اس کے بال کٹوائیں، لیکن وہ تو اپنے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔
یارم کب سے نوٹ کر رہا تھا، وہ اس کی ایک ایک حرکت کی نقل اتار رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پورے بالوں میں گھماتے ہوئے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اسی کے انداز میں ریحام نے بھی یہ حرکت کی۔ یارم نے صحیح سیریس والے انداز میں سر ہلایا اور اپنے چہرے پر موجود داڑھی کو اپنے انگوٹھے سے سہایا۔ ریحام نے اس کی نقل کرتے ہوئے سیم ٹو سیم یہی کام کیا۔ یارم اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا انگلیاں چلاتا ہوا اسے بھی یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب اچانک یارم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہا تھا تو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ ریحام انجان بن گیا۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دائیں بائیں لہراتا ہوا جواب دے کر اپنا ٹیڈی بیئر اٹھا چکا تھا۔ مقصد کمرے سے بھاگ جانے کا تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا کہ بچے میری نقل کر رہا تھا تو؟ یارم نے اسے پیچھے سے پکڑ کر واپس بیڈ پر رکھ دیا۔ ماما بچاؤ، ماما بچاؤ۔ ریحام زمین سے واپس بیڈ تک پہنچنے تک یہی نعرہ لگاتا رہا، تجھے تو بیٹا میں بچاؤں گا۔ یارم نے اسے بیڈ پر پھینک کر دروازے کے کراس کی طرف آیا۔ دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا۔ اب یارم میں تھا اور اس کا شکار۔ چل بیٹا، اب میں تجھے بتاؤں گا میری نقل کرنے والے کو کیا انجام ہوتا ہے۔ یارم مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ یہ تو چاکلیٹ ہے، وہ مجھے چھوڑ دیں، اس نے لالچ دیا۔ مجھے نہیں چاہیے، میں تو تجھے کھاؤں گا۔ وہ کتنے اہم کام کے لیے گھر سے نکلنے والا تھا، اس کے ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ اس وقت تو اسے ریحام کے ساتھ دو ہاتھ کرنے تھے۔ میں تلا داؤں گا، ماما آ کر بہت ڈانٹیں گی، وہ ڈرانے لگا۔ جب تک وہ آئے گی میں اپنا کام کر لوں گا۔ وہ اچانک اسے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چھوٹے سے گال کو انتہائی جرحانہ انداز میں چومنے لگا، اور اس کے ساتھ ریحام کی چیخ اور پکار روح کے کانوں کا راستہ پہچان چکی تھی۔ روح کچن میں تھی، جبکہ اسے کمرے سے تھوڑی آواز آ رہی تھی۔ وہ ریحام کو تیار کر کے کچن میں آئی تھی۔ یارم اس وقت نہا رہا تھا۔ روح نے سوچا کہ جب تک وہ اس کا ناشتہ بنائے گی تب تک وہ اس کے ساتھ رہے گا، لیکن ریحام نے وہیں پر یارم کا موبائل پکڑ لیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیکن اب تو اس کی دبی دبی آواز آ رہی تھی، مطلب صاف تھا کہ یارم کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ یا اللہ میرا معصوم بچہ۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی جہاں پہلے ہی شونوں پھونکنے میں مصروف تھا، مطلب دروازہ اندر سے لاک تھا۔ آج تو اس کا بیٹا شاید ہی بچنا تھا۔ اندر سے کبھی اس کے کھلکھلانے کی آواز آتی تو کبھی وہ روح کو پکار رہا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر تھک جاتی تھی، لیکن شاید آج اس نے بچنا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج ریحام رو نہیں رہا تھا، بلکہ وہ یارم کا پورا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ یارم کا ایک ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے دور کرتا ہوا سیدھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ میں ہیرو ہوں، آپ ویلن ہیں، وہ اپنی روح کو لے جائے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا مقابلے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، بلکہ اس کے انداز پر یارم مزے سے انجوائے کر رہا تھا۔ اور میں سب سے پہلے اس ویلن کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ اسے ایک بار پھر سے بیڈ پر پھینکتا ہوا داڑھی اس کی گردن پر چبونے لگا۔ لیکن ہیرو تو میں ہوں نا، ریحام نے بتایا، جیسے مقصد اسے یہ بات سمجھانے کا ہو کہ ہیرو جیتتا ہے اور ویلن ہارتا ہے، اور اسے لے کر نہیں جا سکتا کیونکہ ہیرو تو ریحام ہے۔ تو ہیرو لڑ کر جیت جائے، یارم بے حد پیار سے کہتا۔ ایک بار پھر سے اسے اپنے اوپر بٹھا چکا تھا۔ وہ یارم کے دونوں ہاتھوں پر جتنا زور ڈال سکتا تھا ڈال کر بیڈ کے پاس اسے لے گیا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ جیت چکا ہے۔ اب وہ یارم کے پیٹ کے اوپر ایسے اچھل کود کر رہا تھا۔ اس کے بعد روح کو ریحام کے بجائے یارم کی آواز سنائی دی، روح بچاؤ، تمہارا بیٹا مجھے مار ڈالے گا۔ باہر روح نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ جب اسے ریحام کی آواز سنائی دی، کوئی بچانے نہیں آئے گا، روح صرف میلی ہے۔ ریحام بالکل ہیرو کی طرح پرفارم کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر شونوں کی جانب دیکھا اور پھر اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ پتہ نہیں ریحام اور یارم کی جنگ کب ختم ہوئی تھی، اب وہ ان کے چکر میں اور کتنی دیر بھوکی بیٹھی رہتی۔ شونوں بھی دونوں کو اگنور کرتا روح کے پیچھے آ گیا۔ مجھے بچا لو، ڈول مجھے مار ڈالے گا، اس نے خود فون کر کے مجھے کہا کہ اگلی باری میری ہے، صرف تم ہی مجھے بس بچا سکتے ہو۔ وہ سارم کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں سر، آپ کی ٹائٹ سیکیورٹی کا انتظام میں کر چکا ہوں، ڈول تو کیا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ کیسے بے فکر ہو جاؤں آفیسر، ڈیول نے مجھے فون کیا ہے کہ کہاں ہے کہ اگلی باری میری ہے، اور مجھ سے اس نے کہا ہے تو مجھے جان سے مار ڈالے گا، پلیز مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بول رہا تھا۔ سارم بے حد اکتایا ہوا تھا۔ پہلے نوجوان نسل کی تباہی کے لیے ڈرگس کا دھندا کر کے اس نے پوری یونیورسٹی میں لڑکوں کو برباد کر دیا تھا، اور اب جب اس کی ٹیم کے ممبر ڈیول کے ہاتھوں قتل ہو رہے تھے تو وہ اپنی جان کی بھیک آفیسر سارم سے مانگ رہا تھا۔ اپنے لیے ٹائٹ سیکیورٹی کا انتظام کرنے کے باوجود وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ ڈیول نام کا سایہ اس کے سر پر منڈرا رہا تھا۔ آج صبح ڈیول نے فون کر کے اسے خود کہا تھا کہ آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے۔ جتنی بری حالت میں باقی کی لاشیں ملی تھی اسے یقین تھا وہ بھی زندہ
نہیں بچے گا اور موت میں ایسی موت ہوگی کہ زمانہ یاد کرے گا۔ سر میں آپ کو بتایا ہے نا کہ میں آپ کی سیکورٹی کا انتظام کر چکا ہوں۔ یہ آفیسر 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب کافی رات ہو چکی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ سارم نے کہا تو آدمی اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ تم مت جاؤ، مجھے تم پر بھروسہ ہے اور کسی پر بھی نہیں، لیکن تم مت جاؤ، مجھے یقین ہے تم مجھے بچا لو گے۔ اور منتیں کر رہا تھا وہ۔ سارم کو اچھا خاصا غصہ چڑھ گیا۔ او ہیلو، غلطیاں تو کرے اور رات ساری یہاں سولی پر میں چڑھا رہوں؟ میرا مطلب ہے سر، میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، اب میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اس وقت اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ سارم کے بدتمیزانہ لہجے کو بھی اگنور کر گیا۔ میں چلتا ہوں، میرے آفیسر آپ کے ساتھ رہیں گے، یہ آپ کی سیکورٹی کا خاص خیال رکھیں گے، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتا، سارم وہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ تم لوگ یہیں پر رکنا، تمہاری چائے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ میں نے بالکل بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہی باہر رہنا، اس آدمی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان دونوں کو آرڈر کرتا باہر نکل کر اپنا فون نکال چکا تھا۔ فون لگتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ دیکھو یارم، جس کو کاٹنا ہے کاٹو، جس کو مارنا ہے مارو، لیکن اللہ کے واسطے پہلے وارننگ مت دیا کرو یار، ہم لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کیا چپو آدمی میرے پیچھے لگا دیا ہے، جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ڈیول مجھے مار ڈالے گا، دماغ خراب کر رکھا ہے اس آدمی نے۔ یہ کون سا طریقہ نکالا ہے تم نے بدلہ لینے کا؟ وہ کافی بیزار سا انداز میں بولا۔ یہ میرا سٹائل ہے سارا، میں جس سے مارتا ہوں اسے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کی موت قریب ہے، تاکہ وہ اپنی آخری سانسیں لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا لیکن اس انداز میں بولا، اچھا اسے کتنے بجے ٹپکنے کا ارادہ رکھا ہے تم نے؟ سارم اس کے وفادار ساتھی کی طرح پوچھنے لگا۔ رات 1:45 بجے، یارم نے ایمانداری سے وقت بتایا، کیونکہ وہ جانتا تھا سارم اسے بچانے کی کتنی کوشش کیوں نہ کر لے، لیکن ڈیول کے ہاتھوں جسے مرنا اسے مرے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1:30 بجے کیمرے بند کروا دوں گا۔ جن سیکیورٹی گارڈز کو میں نے وہاں پر رکھا ہے، میرا ایک آدمی ان کو ڈیوٹی آورز میں چیزیں فراہم کرے گا اور اس میں بےہوشگی کی دوائی ڈال دے گا، لیکن یہ آدمی بچنا نہیں چاہیے ڈیول، اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ سارم نے اسے پورا پلان بتایا تو یارم نے آئی برو چکا کر اچکائی۔ یہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، ایماندار آفیسر سارم سے یا یہ کوئی اور ہے؟ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ یارم پلیز یار، اس وقت میں یہ ساری باتیں کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں، اس آدمی کو مار ہی جانا چاہیے، پوری یونیورسٹی کے لڑکوں کو تباہ کر دیا اس نے، اور اب یہ سیکورٹی چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ اہم کام ہے مجھے، لیکن اوپر سے آرڈر اس کی سیکورٹی کے آ رہے ہیں۔ تم اسے راستے سے ہٹاؤ تاکہ میں سکون سے اپنا کام کر سکوں، بے فکر ہو کر آنا یہاں، تو میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، سارم نے یقین دلایا۔ انسپکٹر سارم ہان، تم چاہے اپنا سارا زور لگا دو، تب بھی مجھے کہیں پر کوئی خطرہ نہیں، لیکن تمہارا کام ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ وہ اسے یقین دلا کر فون بند کر چکا تھا۔ سارم نے سکون کا سانس لیا، یقیناً اس بندے نے اس کی جان بچانی تھی۔ اے سارم، میں تجھے سیکورٹی دوں گا، میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں، لیکن میرا فرض اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے تو اللہ نے تم جیسے لوگوں کے لیے ڈیول جیسے لوگ بنائے ہیں، تاکہ وہ تم لوگوں کے کالے کارناموں کے نام میں تمہارے عبرتناک انجام تک تمہیں بچائے۔ ایک وقت تھا جب سارم اس کام کے خلاف تھا، لیکن اب وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ اس کام کو سمجھ چکا تھا۔ جو کام سارم وردی پہن کر نہیں کر سکتا تھا، وہ اب بنا کسی پاور کے کرتا تھا، اور سچ یہی تھا، اس دنیا کو سارم جیسے ہاتھ باندھے آفیسرز کی نہیں، بلکہ یارم جیسے آزاد ڈیول کی ضرورت تھی۔ رات 2:30 بجے کا وقت تھا جب اس نے گھر میں قدم رکھا، اپنے کمرے میں جانے کے بجائے دوسرے کمرے میں آیا، اپنے کپڑے بدل کر ریلیکس ہوا، اپنے خون آلودہ کپڑوں کو اس میں باہر لون میں موجود چھوٹے سے ڈبے میں پھینک کر آگ لگائی اور آگ کے راکھ بننے تک وہیں رہا۔ جب اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ اب کوئی ثبوت نہیں بچا، وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے لون کی طرف نکلنے والے دروازے کو بند کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ روح بے حد نرمی سے ریام کو اپنے ساتھ لگائے سو رہی تھی، جبکہ اسی کے انداز میں ریام اپنے ٹیڈی کو اپنے ساتھ لگائے گہری نیند میں تھا۔ اس کے ریام کے ننھے سے وجود پر بہت پیار آیا، پیار تو خیر اسے روح پر بھی بہت آیا، لیکن ریام کے اتنے پاس ہوتے آج اس کیس کا آخری گنہگار گار بھی موت کی گھاٹ اتار آیا تھا۔ اب وہ ایک 6 دن کا ریسٹ لے
کر اگلے کیس کی جانب بڑھنے والا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے کی تھکن اتارنا ضروری تھا۔ وہ کتنی دیر کھڑا ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ کتنی حسین اور مکمل زندگی تھی اس کی۔ مصیبتیں آئی تھیں، لیکن ثابت قدم رہنے پر اللہ نے شاید ان کے امتحانات میں کمی کر دی۔ آہستہ سے بیٹھ کے قریب آتے ہوئے روح کا ہاتھ ریحام کے اوپر سے ہٹایا، اسے نرمی سے اٹھا کر بیبی کاٹ میں رکھا۔ میرا بچہ ہر وقت ماما سے چپکنا نہیں چاہیے، تھوڑا موقع بابا کو بھی دینا چاہیے، آخر بابا کا بھی حق ہے نا تیری ماں پر۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتے اس کے بال پیچھے کرنے لگا، جو یارم سے ضد لگانے کے چکر میں کافی لمبے ہو گئے تھے۔ اگر وہ اس وقت جاگ رہا ہوتا تو روح سے ڈائریکٹ پوچھتا، ماما آپ صرف میری ہونا، اور وہ اس کی محبت میں کہتی صرف ریحام کی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے سے شرط نہیں لگاتا تھا، ہاں، لیکن اس بات پر جلن تو ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے روح پر صرف اپنا حق سمجھتا آیا تھا، اسے کسی کے ساتھ بانٹنے کا اس نے کبھی سوچا نہ تھا، لیکن اب اسے ریحام کے وجود کی عادت ہو گئی تھی اور یہاں سے کمپرومائز کرنا پڑ گیا تھا اسے۔ وہ اسے چھوڑ کر بیڈ پر آنے لگا تو وہاں ریحام کی جگہ ریحام کے ڈیڈی صاحب کو لیٹے دیکھا اپنی بیوی کے پاس۔ تو میں تیرے مالک کو بھی نہ آنے دوں سالے، وہ ڈیڈی سے کہتا اپنے ریحام کے پاس اسے لیے جانے لگا۔ نہیں تو میرے بیٹے کے پاس بھی نہیں رہ سکتا، ہم تینوں میں کسی چوتھے کی جگہ نہیں۔ وہ اسے ہوا میں کک کرتا ایک بار پھر سے ریحام کو دیکھنے لگا۔ ہاں، اسے پسند نہیں تھا اس کا بیٹا ہر کسی کی طرف متوجہ ہو یا ہر کسی سے پیار کرے۔ ان دونوں کے معاملے میں وہ تھوڑا سا مطلبی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ریحام روح کو اس سے زیادہ چاہے اور روح ریحام کو اس سے زیادہ محبت کرے، لیکن جانتا تھا وہ تینوں ایک دوسرے کے لیے بے حد اہم ہیں، وہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ریحام کا ماتھا چوم کر اس نے آہستہ سے اس کا سر تکیے سے لگایا۔ ٹھیک کیا، چل میرا پتر اب تو چھٹی کر۔ وہ بے حد محبت سے اس کے اوپر چادر اڑاتا روح کی جانب آ گیا، روح کو بے حد قریب کیے، اس کی گردن پر لب رکھے اور خوشبو اپنے سینے میں اس کی اتارنے لگا۔ یارم اس کی جسارت میں بڑھتی محسوس کر کے روح نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ روح میں بہت تھک گیا ہوں، اس وقت کوئی نخرہ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چومتا اس کے چہرے پر جھک گیا، جبکہ روح جو اپنی نیند خراب ہونے پر ناراضگی سے خود سے دور کرنے لگی تھی، اس کی تھکن زدہ آواز سنتے اس کے گرد اپنی باہوں کے احساس تنگ کیا۔ یارم اس کے پور اپنی محبت کے چھاپ چھوڑتا اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ روح لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ کے اس کے جساتوں کو محسوس کر رہی تھی۔ زندگی خوبصورت تھی، شاید یہ خوبصورت زندگی یوں آہستہ آہستہ گزر جانی تھی، ایک دوسرے کے باہوں میں ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوئے۔ روح اور یارم کی زندگی کا سفر روح یارم بن کر ایک دونوں کی زندگی میں بے حد خوبصورت بنا گیا تھا، لیکن ریحام کی آمد نے انہیں عشق کا مطلب سمجھا دیا۔ وہ دونوں اس کا عشق تھے، عشق یارم تھے۔ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں روح نے کبھی یارم کی محبت کو کم ہوتے نہیں محسوس کیا۔ یہ محبت پہلے دن سے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور شاید یہ محبت ایسے بڑھتی چلی جانی تھی، بنا روکے اسے دیکھتے ہی روح سے محبت کر بیٹھی تھی۔ وہ کوئی عام مرد نہیں تھا، یارم کاظمی تھا، ایک دنیا مرتی تھی اس پر، اور وہ اس پر مر مٹنا وہ کہاں جانتی تھی۔ ایک عام سی لڑکی روح یارم بن جائے گی۔ فاطمہ بھی کہتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا، اور یارم سچ میں ایک شہزادہ تھا۔ ضروری نہیں انسان صرف شکل و صورت سے شہزادہ بنے، اس کا کردار اسے شہزادہ بنا دیتا ہے۔ یارم ایک مضبوط کردار کا انسان تھا۔ روح کو اس کی شکل و صورت سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے محبت تھی۔ ہمارا کردار ہمیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے کردار مضبوط رکھے اور ہمیشہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دی اینڈ۔ الحمدللہ۔ آج یہ ناول کی آخری قسط تھی اور ناول اختتام کو پہنچا ہے۔ آپ سب لوگ ناول سنیے گا، لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور نیکسٹ ناول بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کون سا سٹارٹ کروں، ٹھیک ہے؟ تو اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔